والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم 24ویں پارے میں سورہ زمر کی یہ آیت نمبر 64 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ تو یہاں پہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات باری تعالیٰ کے حوالے سے بات کی ہے اور یہ کہا ہے کہ اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ نادانو، کیا تم مجھے غیر اللہ کی عبادت کا حکم دیتے ہو کہ اللہ کو چھوڑ کر میں کسی اور کی عبادت کروں؟ تو اس سے بڑھ کر نادانی کوئی نہیں ہے، اس کو نادانی فرمایا گیا۔ اور فرمایا کہ اور آپ کو ان رسولوں کو جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں یہ وحی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر آپ نے اللہ کا کسی کو شریک بنایا تو آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو کتنی سخت وعید صرف یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے لیے ہے، حتیٰ کہ آپ کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے اگر آپ نے کیا تو ظاہر ہے کہ آپ سے تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن بتانے کے لیے کہ اللہ کا قانون سب کے لیے برابر ہے، جو بھی کرے گا تو لہذا جو بھی ایسا عمل کرے گا تو اس کے لیے پھر یہ اللہ کا قانون سب پر یکساں طور پر ہوگا۔ لیکن یہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اس قسم کی کوئی بات نہیں کی۔ تو فرمایا بلکہ آپ اللہ کی بندگی کرتے رہیے اور اس کے شکر گزار بندوں میں شامل رہیے۔ فرمایا کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، اور کافروں نے اللہ کی اس کے مقام مرتبہ کے مطابق قدر نہیں کی، تو یہ اللہ تعالیٰ کو پہچان ہی نہیں سکے، اس کی مقام کیا ہے، اس کی منزلت کیا ہے، تو وہ پہچان ہی نہیں رہتے ہیں، تو اسی لیے پھر وہ اللہ تعالیٰ کو جان ہی نہیں سکے۔ اور طرح طرح کی باتیں، کبھی وہ اللہ کے لیے شریک بنا رہے ہیں، کہ اللہ کے لیے بیٹے بنا رہے ہیں، کہ اللہ کی بیٹیاں بنا رہے ہیں، کسی پر نہیں کر سکتے، اس لیے کہ سب کچھ دیکھ چکے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ تو اب کہیں گے ہاں لیکن اللہ کا فیصلہ آ گیا، اب اللہ کا فیصلہ یہی تھا کہ سب کے سب وہ جہنم میں، ان سے کہا جائے گا کہ تم سب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اسی میں رہو گے، اور تکبر کرنے والوں کو بہت ہی برا ٹھکانہ ہوگا۔ تو یہی متکبر جو اللہ کے انبیاء کرام کے سامنے اور اللہ کے نیک بندوں کے سامنے اکڑتے تھے، اکڑ کے بات کرنا کہ ہم تو پتہ نہیں کیا اونچی چیز ہے، تو فرمایا کہ یہ ان کا بہت برا ٹھکانہ ہوگا جو ان کو وہاں پہ ملے گا۔ اور اب آئیے ان کے لیے وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا، اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں انہیں جوق در جوق جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ تو یہ ان کا مقام ہے کہ ان کے لیے کہ یہ تو جنتی ہیں، کہ ان کو پورے پروٹوکول کے ساتھ جنت میں لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس پہنچ جائیں گے اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ تو جہنم کے 7 دروازے، جہنم کے اور جنت کے 8 دروازے سب کھول دیے جائیں گے، اور ان سے جنت کے محافظ فرشتے کہیں گے کہ تم پر سلام، سلامتی ہی سلام، استقبال ان کے لیے، تم یہاں پہ چین سے رہو، اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ، اب یہی تمہارا ٹھکانہ ہے، اب اس جنت میں تم نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، آؤ اب اس جنت میں آ جاؤ۔ اور اہل جنت کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہمیں جنت کی زمین کا وارث بنا دیا، ہم جنت میں جہاں چاہیں گے رہیں گے، بس نیک عمل کرنے والوں کو کتنا اچھا بدلہ ملا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے کیا کچھ نعمتیں دے دی جس کے لیے وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تیرا شکر کہ تو نے ایک تو وعدہ پورا کیا، جو کہا تھا وہی مل گیا ہمیں، اور پھر دوسری جنت کی زمین کا وارث بنا دیا اب ہمیں۔ یہ ہم کے بابا آدم کی زمین تھی، ان کو یہاں جگہ ملی تھی، اب ان کی اولاد آ گئی ساری، اب اولاد وہاں پہ رہے گی، اب ہم جنت میں جہاں چاہیں گے رہیں گے، بس نیک عمل کرنے والوں کو کتنا اچھا بدلہ ملا ہے۔ اور آپ فرمائیں کہ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ،
اور آپ فرشتوں کو عرش کے چاروں طرف گھیرا ڈالے دیکھیں گے، اپنے رب کی حمد و ثنا اور پاکیزگی بیان کر رہے ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان حق و انصاف کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا، اور ہر طرف سے یہی کہا جائے گا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ تو یہاں یہ سورہ زمر بھی مکمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورہ مومن ہے جو مکی صورت ہے، اس میں 85 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ فرمایا کہ حامیم، یہ کتاب اس اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے جو زبردست بڑا جاننے والا ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے، فضل و کرم کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات بیان کر دی کہ یہ ہیں اللہ کی صفات، اس اللہ کی جو کہ ان تمام چیزوں کا خالق ہے۔ تو فرمائیں کہ وہ گناہ معاف بھی کر دیتا ہے، توبہ قبول بھی کرتا ہے، یعنی اسی کی دعوت ہے کہ توبہ کرو، اللہ تمہاری گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ سخت سزا دینے والا ہے۔ صرف تم اسی کے اوپر مت رہنا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کر دے گا، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، بس جو مرضی کرتے رہو، اللہ غفور الرحیم ہے، تو یہ بھول جاؤ، وہ شدید العقاب بھی ہے، سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ جو توبہ کرتا ہے اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے، لیکن جو توبہ نہیں کرتا اس کو سزا بھی دیتا ہے، سخت سزا بھی دیتا ہے۔ تو صرف ایک چیز نہیں ہے۔ تو یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہ اس لیے فرمایا ہے کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں غفور الرحیم ہوں، مغفرت کرنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں، اور یہ بھی بتا دیجئے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے۔ تو دونوں چیزیں سامنے رکھنی ہوں گی تبھی بات بنے گی۔ صرف یہ کر لیں کہ نہیں جو مرضی کرتے رہو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، تو یہ انسان کی بھول ہے، بہت بڑی چوک ہے کہ آدمی صرف اسی میں لگا رہے۔ فرمایا کہ اللہ کی آیتوں کے بارے میں سرے اہل کفر جھگڑتے ہیں، پس مختلف ممالک میں ان کا جانا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے، یعنی یہ زمین پہ بہت ہی عیاشیاں کر رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی نہیں ہے، یہ تو ان کو ڈھیل دے رکھی ہے کہ تم مزے کر لو، جہاں آنا ہے جاؤ، کھاؤ پیو مزے کرو۔ اور اسی لیے پھر پچھلی قوموں کا تذکرہ بھی فرما دیا کہ کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم، ان سے پہلے قوم نوح نے جھٹلایا تھا، ان کے بعد دیگر گروہوں نے، اور ان میں سے ہر قوم نے چاہا کہ اپنے رسول کو پکڑ لے اور ناحق جھگڑا کیا تاکہ اس جدال کے ذریعے حق کو شکست دے دے، تو میں نے انہیں پکڑ لیا، تو پھر میری سزا کتنی سخت تھی۔ تو یہ حوالہ دے دیا پچھلی قوموں کا کہ ان قوموں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام بھیجے تھے جو اللہ کا پیغام لے کر گئے تھے، لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں تھے، الٹا لڑنے لگے۔ کوئی کہہ رہا ہے یہ بیوقوف ہیں، کوئی کہتے ہیں پاگل ہیں، کوئی یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ ہیں یہ وہ ہیں۔ تو فرمایا کہ دیکھو میری سزا کتنی سخت تھی، کیسا تھا میرا عذاب کہ میں نے نہیں چھوڑا۔ اور اس طرح کافروں کے بارے میں آپ کا رب کا فیصلہ قرار پا گیا کہ وہ لوگ جہنمی ہوں گے۔ جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو فرشتے اس کے گرد جمع ہیں، یہ سب اپنے رب کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ فرشتوں کا تذکرہ فرما دیا کہ جو اس کام پہ مأمور ہیں کہ وہ عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ فرشتے جو اس کے چاروں طرف گھیرے میں ہیں، یہ سب اپنے رب کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے رب تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ذریعے ہر چیز کو محیط ہے، تیرا علم سے باہر کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ سب کے سب تیرے علم میں ہیں، تیری معرفت میں ہے، پس ان لوگوں کو معاف کر دے جنہوں نے توبہ کی اور تیری راہ کی پیروی کی، تو انہیں جہنم کے عذاب سے نجات دے دے۔ تو فرشتے ان کے لیے سفارش کر رہے ہیں، ان لوگوں کے نیک بندوں کے لیے کہ جنہوں نے چاہا تھا، تو فرشتے بھی کہہ رہے ہیں اللہ ان کو معاف کر دے، اے ہمارے رب، اور تو انہیں ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل کر دے جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔
اور ان لوگوں کو بھی جنتیوں میں داخل کر دے جو ان کے ماں باپ، بیویوں اور اولاد میں سے نیک ہوں، تو بے شک زبردست بڑی حکمتوں والا ہے۔ تو یہ دیکھیے وہ ان کی سفارش بھی نہیں کر رہے، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ان کے ماں باپ، ان کی بیوی بچوں سب کی سفارش کر رہے ہیں۔ تو یہ اسی وقت ہوگا جب ہم اپنی اولاد کو صحیح رکھیں گے۔ اولاد ہی بگڑی بھی ہوگی، نماز جو ہے باپ کو دھوکے دینے کے لیے نماز پڑھے گی، خود باہر کھیلتے رہے، کرکٹ میچ ہوتی رہے، اب دیکھا ابا جی نکلنے والے ہیں، جلدی سے پہنچ گئے کہ میں بھی نماز پڑھ رہا تھا۔ تو یہی چیز ہے کہ یہ اولاد کی تربیت نہیں ہوتی۔ اب وہی لوگ ہیں جہاں پہ لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، قیام اللیل کر رہے ہیں، اور ایک دنیا جو ہے وہاں میچ دیکھ رہی ہے۔ سب یہ شیطانی چکر اس میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہیں پہ ضرورت ہے کہ ماں باپ یہ رکھیں کہ بچے کہاں جا رہے ہیں، کھیل کود میں، تماشے میں، میچ دیکھ رہے ہیں، کچھ اور کر رہے ہیں، تو پھر یہی تباہی ہوگی۔ پھر آپ یہ بچے یا یہ اگر توبہ نہیں کریں گے، صحیح راستے پہ نہیں آئیں گے، تو یہ پھر آپ کے ساتھ کہاں ہوں گے جنت میں؟ آپ تو جنت میں چلے گئے، اولاد کہیں اور چلی گئی، تو پھر تو یہاں پر اس بات کو بہت ہی احساس کی ضرورت ہے۔ اور وہ کہیں گے اور تو انہیں گناہوں کی سزا سے بچا لے، جس کو تو اس دن گناہوں کی سزا سے بچا لے گا اس پر تو نے رحم فرما دیا، اور یہی عظیم کامیابی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ اس دن جو جہنم سے بچ گیا جنت میں چلا گیا، اس سے بڑھ کر کامیابی کیا ہو۔ تو فرمائیں کہ اہل کفر کے بارے میں کہ ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، بے شک اہل کفر سے پکار کر کہہ دیا جائے گا کہ دنیا میں اللہ کی تم سے بیزاری اس بیزاری سے بڑی تھی جس کا اظہار آج تم اپنے آپ سے کر رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت تم سے ناراض تھا کہ تم نے اللہ کے احکام کو نہیں مانا، اور آج تم خود اپنے آپ سے بیزار ہو کہ یہ ہم نے کیا کیا، کیوں نہیں مانی اللہ کی بات، کیوں نہیں مانی اللہ کے نبی کی بات، اور اب پریشان ہو، اب کیا کریں۔ تو فرمایا کہ اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی تو تم کفر کی راہ اختیار کرتے تھے۔ تو یہ انبیاء کرام، اللہ کے نیک بندے تمہیں تو جنت کی طرف بلا رہے تھے، دین کی طرف بلا رہے تھے، لیکن تم مانتے ہی نہیں تھے، بات ہی نہیں قبول کرتے تھے۔ اور اے اہل کفر کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 بار موت دی، 2 بار زندگی دی، اب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، تو کیا یہاں سے نکل کر دوبارہ دنیا میں جانے کا راستہ ہے؟ اب یہاں بھی تلاش کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اب مانتے ہیں، پہلے تو مانتے ہی نہیں تھے کہ موت تو ایک ہی ہے، بس مر گئے، ختم ہو گئے، ہڈی پسلی برابر ہو گئی، سب مٹی میں گل سڑ جائیں گے، کوئی دوسری موت ہے نہ موت ہے نہ زندگی ہے، بس ایک ہی موت ہے۔ اب اعتراف کر رہے ہیں، اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں 2 موتیں تھیں، ایک وہ جو کہ ہم پیدائش سے پہلے، اور ایک وہ موت، یہ 2 موتیں ہو گئی، 2 زندگیاں ہو گئی، ایک ہم زندگی ہم نے وہ دی اللہ نے، اس کے بعد دوسری زندگی یہ ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اب ماننے کو تیار ہے، تو اب کہتے ہیں کیا کہ ہمیں کوئی راستہ بتا دے کہ واپسی کا راستہ کوئی مل جائے، کہ دنیا جائیں اور وہاں پہ پھر ہم اللہ کو پکاریں دوبارہ، پھر یہی کریں۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ تمہارا یہ حال اس لیے ہے کہ جب تنہا اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم کفر کرنے لگتے تھے، انکار کرتے تھے، نہیں ہم نہیں مانتے، یہ کیسے ہو گیا، ایک خدا مان لے، ایک اللہ مان لے، نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جاتا تو پھر یقین کر لیتے فوراً، ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ ہم مان لیتے ہیں کہ ایک خدا اس کام کا، ایک خدا اس کام کا، ایک اس کا، یہ ہو تو ٹھیک ہے۔ تو پس آج فیصلہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے جو سب سے بلند، سب سے بڑا ہے، تو آج وہ فیصلہ کرے گا کہ کون جو تھا وہ جھوٹ بول رہا تھا اور اس قسم کی باتیں کر رہا تھا، حرکتیں کر رہا تھا، اور کون اللہ کی باتوں کو مان رہا تھا۔ فرمایا اس کی ذات کے بارے میں کہ وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، تمہارے لیے آسمان سے روزی اتارتا ہے، اور نصیحت تو صرف وہ حاصل کرتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ بس تم لوگ اللہ کو اس کے لیے بندگی کو خالص کر کے پکارو، چاہے کافر برا مانے، چاہے کچھ کہیں، لیکن تم اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے پورے اخلاص کے ساتھ، کوئی اس کے ساتھ شرکت نہیں، کوئی اس کے ساتھ ریاکاری نہیں، دکھاوا نہیں، صرف اللہ کے لیے دین کو خالص کر لو، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا۔ وہ اللہ جو اونچے درجے عرش کا مالک ہے،
وہ اپنی وحی اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو روز ملاقات سے ڈرائے. تو اسی لیے کہ پھر یہ اس کی منزلت ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے. یوم ہم بارزون، جس دن لوگ اپنی قبروں سے نکل کر باہر آ جائیں گے، ان کی کوئی بات اللہ سے پوشیدہ نہیں رہے گی، سب کچھ سامنے آ جائے گا، سب کچھ، کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی اب. اور اللہ تعالیٰ کہے گا آج کس کی بادشاہی ہے، بتاؤ کون ہے آج بادشاہ. لمن الملک اليوم، آج یہ بادشاہی کس کی ہے، تخت کس کا ہے، کون ہے مالک. سارے بادشاہ، بڑے بڑے ڈکٹیٹر، فرعون، حامان، قارون، نمرود، سب کھڑے ہوں گے لائن میں، اس لیے کہ آج ایک اللہ کی بادشاہ ہے. اس کے سامنے جو بڑے بڑے اپنے آپ کو سمجھتے تھے نا کہ ہماری کرسی بڑی مضبوط ہے، کچھ نہیں ہوگا ہمیں، اب وہاں پتہ چل جائے گا کہ ان کی کرسی کہاں ہے اور وہ کہاں ہے. اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دے دے گا کہ اللہ کی ہے یہ بادشاہت، اللہ کی ہے جو اکیلا ہے، ہر چیز پر غالب ہے. تم تو دو کہتے تھے نا کہ دو خدا بنا لو، تین بنا لو، چار بنا لو، 360 بنا رکھے تھے تم نے. وہ تو اکیلا ہے، ایک ہے، اور پھر ہر چیز پر غالب ہے. پورا ہر چیز، ہر سسٹم، ہر نظام اس کے ہاتھ میں ہے. تو لہذا تم کچھ کر نہیں سکتے، بھاگ نہیں سکتے. اب تمہیں اس کا بدلہ دینا پڑے گا. آج ہر نفس کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا. آج کوئی ظلم نہیں ہوگا. یہ ہے حشر کا مقام. بے شک اللہ بڑی تیزی کے ساتھ حساب لینے والا ہے. تیزی کے ساتھ ان کی ہر ایک کے حساب ہوتا چلا جائے گا کہ جو بھی جنت والا ہے جنت میں، جہنم والا جہنم میں، سب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے چلے جائیں گے. تو اے میرے نبی آپ انہیں قیامت کے دن سے ڈرائیے جب لوگوں کے دل غم کے مارے گھٹ کر حلق تک پہنچ جائیں گے. یہ حالت ہوگی کس بھیانک اور انتہائی ہولناک دن میں کہ جہاں پہ ان کو ہر چیز موت کی صورت میں نظر آ رہی ہوگی کہ اب تو مارے گئے، لیکن مریں گے نہیں، موت نہیں آئے گی. تو یہ اسی لیے فرمایا کہ جب غم کے مارے گھٹ کر حلق تک ان کی روح پہنچ جائے گی کہ اب کیا ہوگا. ظالموں کا نہ کوئی گہرا دوست ہوگا، نہ کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے گی. اور اللہ آنکھوں کی خیانت اور ان باتوں کو جانتا ہے جنہیں سینے چھپائے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے کہ کوئی آنکھوں میں کچھ کہنا چاہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے چھپا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، وہ سب جانتا ہے. اور جو سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ بھی جانتا ہے. اور اللہ حق کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. اللہ کے سوا جن معبودوں کو یہ لوگ پکارتے تھے وہ تو کوئی فیصلہ نہیں کرتے ہیں. ان کے پاس کیا ہے، وہ کیا فیصلہ کریں گے؟ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے ان کے لیے. اصل فیصلہ تو اللہ کا فیصلہ ہے. اب ان کے ہاتھ میں تو کوئی چیز نہیں ہے. ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ خوب سننے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے. اولم یسیروا فی الارض فینظروا، فرمائے کہ آیت نمبر 21 میں کیا انہوں نے زمین کی سیر کر کے دیکھا نہیں کہ ان کافروں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے گزر چکے تھے. ذرا نکلیں، باہر نکلیں اپنے گھروں سے، دیکھیں، ذرا شام کی طرف جائیں، یمن کی طرف جائیں، دیکھیں ان لوگوں کا، ان کی قوموں کا جو پہلے قومی تھی کیا ہوا تھا ان کے ساتھ. تو فرمایا کہ وہ لوگ کیا تھے جو پہلے گزر چکے تھے، وہ لوگ ان سے زیادہ طاقتور تھے. ایسے ہی نہیں تھے کہ تمہاری طرح کھجوریں کھانے والے، دودھ پینے والے، اونٹنی کا نہیں. بڑے طاقتور لوگ تھے اور زمین میں اپنے نشانات کے طور پر زیادہ عمارتیں اور قلعوں والے تھے. عمارتیں بنا رکھی تھیں، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا رکھی تھیں، پہاڑوں میں کھود کے انہوں نے گھر بنا رکھے تھے. اتنی بڑی وہ طاقتور لوگ تھے، کوئی معمولی چیز نہیں تھی. بس اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب انہیں پکڑ لیا. اللہ سے ان کو بچانے والا کوئی نہیں ملا. لیکن اللہ کا جب حکم آ گیا تو ساری یہ سپر پاور سب ختم ہو گئی. جو بڑے بڑے سمجھتے تھے کہ ہم ہیں آج طاقتور، فرعون جیسے کہ انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب تو میں ہوں، سب اللہ نے تو منٹوں میں سب کو اڑا دیا. فرمایا کہ انہ قوی شدید العقاب، بے شک وہ بہت قوت والا، سخت سزا دینے والا ہے. اس کے سامنے کوئی طاقت ٹھہر نہیں سکتی. کوئی بڑی سے بڑی سپر پاور بھی آ جائے، اللہ کے سامنے کوئی اس کی قیمت ہی نہیں ہے، کوئی اس کا نشان و باقی نہیں رہے گا. اور اب یہاں سے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوا. فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ. تو فرمایا کہ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور کھلی دلیل کے ساتھ بھیجا.
تو یہ اللہ تعالیٰ کا یہی قانون ہے کہ انبیاء اکرام آتے تھے، اپنے ساتھ نشانی لاتے تھے، معجزات لاتے تھے، کتاب لاتے تھے، دلائل لاتے تھے، تاکہ یہ بتائیں کہ ہم اپنی طرف سے نہیں آ گئے ہیں، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ نے یہ نشانی دی ہے، مانتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے ہو تو بھگتو گے۔ تو فرمایا کہ الی فرعون و حامان و قارون، فرعون، حامان اور قارون کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے، جھوٹا ہے، بڑا صاف انکار کر دیا، جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، جیسے انہوں نے معجزات دکھائے اپنے، تو انہوں نے کہا یہ تو جادوگر ہے، ہم کیسے مان لیں اس کی بات، اور پھر مقابلہ کیا انہوں نے۔ بس جب موسیٰ ہمارے پاس دین حق لے کر ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ جو لوگ اس پر ایمان لے آئے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو، ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دو، اور کافروں کی سازش بہرحال ناکام ہوتی ہے۔ تو یہ انہوں نے، فرعون نے اور اس کے بعد اس کی اولاد نے یہی کیا کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو، بیٹوں کو قتل کر ڈالو، عورتوں کو زندہ رکھو، چھوڑ دو، اور ان کو اپنا غلام بنا کے رکھو ذلت کے ساتھ۔ تو یہ اس کا معاملہ تھا۔ اور فرعون نے ایک قدم اور آگے بڑھایا، اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ کو قتل کر دوں، چھٹی ہو جائے، ایک دفعہ جان چھوٹے اس سے، اور وہ اپنے رب کو بلا لے، مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارے دین کو بدل دے گا یا ملک میں فساد پیدا کر دے گا، بڑا دہشت گرد ہے یہ فساد پیدا کرے گا، مارو اس کو، اور یا دین ہی بدل دے گا تمہارا، تم جس دین پر ہو اسے چھوڑ کے پتہ نہیں کون سا دین لے آئے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ہر متکبر سے جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا اپنے اور تمہارے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو اللہ سے پناہ مانگ رہا کہ یہ جو اتنا بڑا متکبر ہے یہ فرعون، کہ جو کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، تو اتنا بڑا تکبر۔ اور وہاں پر پھر ایک آدمی آتا ہے جس کا ذکر یہاں پہ اس صورت میں کیا گیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے کہہ لیجئے کہ مومن تھا، لیکن تھا کہ کیا وہ آل فرعون کے خاندان سے تھا، فرعون کے خاندان سے تھا، اور اس نے لیکن وہ خفیہ طور پر رسول اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا تھا، مانتا تھا ان کو۔ مفسرین یہی لکھتے ہیں کہ فرعون کا چچا زاد بھائی تھا، اس کا نام ہی شمعان تھا، شمعان اس کا نام تھا، اور وہ یہی چاہتا تھا کہ کسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کامیاب رہیں۔ اور جب اس نے فرعون کی یہ بات سنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو وہ قتل کرنا چاہتا ہے، تو اس نے جرأت کر کے کہا کہ تم لوگ صرف اس لیے قتل کر رہے ہو اس شخص کو کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرا اللہ ایک ہے، اس لیے صرف کر رہے ہو تم، یہ تمہاری کیا بات ہے، بات کرنی ہے تو ٹھیک کرو۔ تو یہی اس نے کہا، فرمایا کہ اور آل فرعون کے ایک مرد مومن نے کہا جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، ظاہر نہیں کیا، ہر شخص ڈرتا تھا، اتنا بڑا یہ فرعون ہے، اتنا بڑا ڈکٹیٹر ہے، تو لہذا اپنی جان بھی بچانی ہے، تو کیا تم لوگ ایک آدمی کو صرف اس لیے قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اور میں اپنی عبادت کی دعوت دیتا ہے، اور وہ تمہارے سامنے رب کی کھلی نشانیاں بھی پیش کر چکا ہے، تو اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا نقصان اسی کو پہنچے گا، وہ خود ہی مارا جائے گا، تمہیں کیا نقصان ہو رہا ہے، اور اگر وہ سچا ہے تو تم پر بعض و عذاب نازل ہو جائے گا جس کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے۔ تو بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والے بڑے جھوٹے کو رائے حق نہیں دکھاتا ہے۔ تو اس نے سمجھانے کی کوشش کی، دیکھو اس کی باتیں جو ہیں یا تو جھوٹ ہیں، جیسے تم کہتے ہو کہ جھوٹا ہے یہ شخص، تو اس کا نقصان کس کو ہوگا، تمہیں ہوگا یا اس کو ہوگا؟ تو ظاہر ہے کہ وہ نقصان اٹھائے گا، تمہیں تو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ سچا ہے تو پھر عذاب آ سکتا ہے تم پر، اس کے لیے تمہیں چاہیے کہ تم اس طرح حد سے مت آگے بڑھو، مان جاؤ اس کی بات، ایمان لے آؤ، قصہ ہی ختم ہو جائے گا۔ تو اے میری قوم کے لوگوں، آج تو تمہاری بادشاہی ہے، خوب مزے کر رہے ہو، ملک میں تم کو غلبہ حاصل ہے، لیکن اگر کل اللہ کے عذاب نے ہمیں آ لیا تو ہماری مدد کون کرے گا؟ بتاؤ ذرا، پھر مدد کہاں سے آئے گی جب اگر عذاب آ گیا؟ تو دیکھیے کیسے سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے ان کو، اگر عذاب آ گیا تو پھر بتاؤ تم کیا کرو گے؟ لیکن وہ سمجھنے والے تو تھے نہیں۔ فرعون نے کہا میں تو تمہیں وہی سجھا رہا ہوں جو میں مناسب سمجھ رہا ہوں، اور میں تمہیں وہ راہ دکھا رہا ہوں جسے اختیار کرنے میں ہی تمہاری خیر ہے۔ تو ہر ڈکٹیٹر یہی کہتا ہے،
وہ یہی کہتا ہے ما اریکم الا ما ارا، کہ میں تمہیں وہی دکھاؤں گا جو میں دیکھتا ہوں، لہذا تم مجھ پر ایمان رکھو، مجھے مان لو، میں جو کہتا ہوں وہی کرو بس، تم پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، کوئی بات نہیں، تھوڑا سا صبر کر لو 2-4 مہینے، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اسی کہ میں دیکھ رہا ہوں، بھائی تو کون ہے دیکھنے والا؟ تو اسی لیے جو زبردستی آیا ہے، ڈکٹیٹر بن کر آیا، تو لے کے تجھے کیا معلوم کہ نہیں بس میری بات پہ ایمان کرو، تو یہ فرعون ہی سوچ ہے۔ فرعون نے بھی یہی کہا ما اریکم الا ما ارا، کہ میں بھی تمہیں وہی دکھاتا ہوں جو میں خود دیکھتا ہوں، تو لہذا بس میری بات مان لو اور میں ہی تمہیں سیدھی راہ میں دکھاؤں گا تمہیں، وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، جو خیر کی باتیں ہیں، سیدھا راستہ ہے، وہ میں تمہیں دکھاؤں گا۔ تو لہذا ہر ایسا شخص جس کا اپنا کوئی ویژن تو ہوتا نہیں ہے، وہ یہی چاہتا ہے کہ لوگ بھی میری بات سن لیں، میرے پیچھے چلے، جو میں کہوں کہیں ہاں بس زندہ باد زندہ باد، تو یہی تباہی آتی ہے۔ اسی طرح پھر قومیں تباہ ہو جاتی ہیں کہ اس قسم کے جب لیڈر ملتے ہیں جو اپنی سمجھتے ہیں کہ عقل کل ہیں، اور جبکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، اوپر کا کھانا ہی خالی ہوتا ہے ان کا، تو کیا سمجھائیں گے، کیا بتائیں؟ کسی بہانے سے آ گئے اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ ہے، تو فرمایا کہ نہیں۔ تو یہ ہے وہ فرعون کا معاملہ کہ اس نے اپنی بات کو ہی چاہا کہ بس میری بات مانو اور کسی ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وقال الذی آمن یا قوم، اور مرد مومن نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے بارے میں گزشتہ کافر گروہوں کے برے دن جیسے دن سے ڈرتا ہوں، ان کو ڈرا رہا ہے کہ دیکھو جیسے پہلی قومیں ہوئی تھیں، جیسے اگلی آیت میں کہا، یعنی قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، ان کے بعد آنے والی قوموں کے برے حال کے حال سے ڈرتا ہوں۔ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا، تو دیکھو تمہارا حشر یہ نہ ہو جائے جیسے یہ قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود، اور ان کے بعد جو قومیں آئی تھیں ان کا جو حشر ہوا، کہیں تمہارا حشر ایسا نہ ہو جائے تم سب مارے جاؤ گے، بہت برا حشر ہوگا تمہارا۔ لیکن نہیں مانتے تو ہے ہی نہیں۔ اور دیکھو یہ ظلم نہیں ہے، اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کر رہا، بلکہ یہ عین انصاف ہوگا، جو نہیں مانے گا اس کو سزا دے گا وہ۔ اور اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے بارے میں اس دن سے ڈرتا ہوں جس دن میدان حشر میں مختلف آوازیں بلند ہوں گی۔ یہ اس سے بھی ڈرا دیا کہ تو دنیا کا عذاب، کہ دنیا کا عذاب آئے گا پھر کیا کرو گے تم، اور دوسرا عذاب قیامت کا، حشر کے مقام پر جب سب چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے، ہائے مر گئے، اب کیا ہوگا، اب کہاں جائیں گے، ہم ادھر چلے جائیں ادھر چلے جائیں، بھاگ جائیں، واپسی چلے جائیں، نکل جائیں، ہر ایک اپنی اپنی بولی بول رہا ہو۔ تو فرمائے کہ یہ اس کا بھی مجھے ڈر ہے، کہیں تم اس دن بھی مارے جاؤ گے۔ اور فرمایا کہ جس دن تم پیٹھ پھیر کر بھاگو گے، لیکن اللہ تمہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی نہیں بچا سکے گا۔ جسے اللہ گمراہ کر دے اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہوتا، لہذا بچ کر کہاں جاؤ گے، تم لازمی مارے جاؤ گے۔ اور انہیں نشانی بھی دی مرد مومن نے، اور اس سے قبل یوسف تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، بس تم اس دعوت کی صداقت میں ہمیشہ شک ہی کرتے رہے جو وہ تمہارے پاس لے کر آئے تھے، یہاں تک کہ جب وہ وفات پا گئے تو تم کہنے لگے اس کے بعد اللہ کوئی دوسرا رسول نہیں بھیجے گا، اب کوئی نہیں آئے گا، بس مزے کرو اب۔ اللہ اسی طرح ہر شخص کو گمراہ کر دیتا ہے جو حد سے تجاوز کرنے والا ہے، شک و شبہ کرنے والا ہوتا ہے۔ تو لہذا ان کی یہ بات بھی نہیں مانی کہ دیکھو تمہارے پاس یوسف علیہ السلام آئے تھے، اللہ کے نبی تھے، تمہیں دعوت دین دے کر گئے، پھر وہ ان کا اپنا کیریکٹر کتنا پاک صاف تھا، تو ایک نمونہ تھے وہ، لیکن وہ بھی چلے گئے، لیکن تم نہیں مانتے۔ تو وہ ان کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ یعنی ان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جو بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، فوراً جھگڑنے لگتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں کیا، یہاں کیوں نہیں کہا، یہ کیوں نہیں اتارا۔ تو فرمایا کہ بہت ہی قابل نفرت ہیں یہ بات اللہ کے نزدیک اور اہل ایمان کے نزدیک۔ اللہ اسی طرح تکبر کرنے والے سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، پھر اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ جب دل پہ ٹھپا لگ گیا تو اب ہدایت کہاں سے ملے، تو کوئی ہدایت نہیں ملتی۔ اور فرعون نے کہا اے حامان میرے لیے ایک اونچا محل بناؤ، ایک بڑا اونچا پلازا بناؤ۔ کیا کروں گا میں
کہ شاید میں ان راستوں تک پہنچ جاؤں، اس راستے تک جہاں سے میں آسمان پہ چڑھ جاؤں، اوپر جاؤں پھر میں جو آسمانوں کے راستے ہیں، تاکہ موسیٰ کے معبود کو دیکھ سکوں ہے کہاں اس کا معبود، اور مجھے تو یقین ہے جھوٹا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، کوئی نہیں ہے اس کا معبود وغیرہ، معبود تو میں ہی ہوں بس۔ اور اس طرح فرعون کی نگاہوں میں اس کے برے اعمال خوبصورت اور اچھے بنا دیے گئے اور اسے راہ حق سے روک دیا گیا، اور فرعون کی سازش تو ناکام ہونا ہی تھی، وہ تو گئی، برباد ہو ہی گئی ساری سازشیں، جتنا مرضی وہ بنا لے، حامان اس کا وزیر جو بنانا چاہے، لیکن ہوگا کچھ بھی نہیں۔ تو فرمایا کہ یہ فرعون نے بڑی کوشش کی، اور پھر مرد مومن کی تقریر پھر بھی جاری ہے۔ اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم میری پیروی کرو، میں تمہیں بھلائی کی راہ دکھاؤں گا۔ فرعون کی باتیں مت مانو، یہ جھوٹ بول رہا ہے، سب بکواس کرتا ہے، تو میری بات مانو، میں اللہ کی تمہیں بھلائی کی راہ دکھاؤں گا، دین کی بات بتاؤں گا، صحیح راستہ تمہیں بتاؤں گا۔ اے میری قوم کے لوگوں، یہ دنیاوی زندگی چند دن کی لذت ہے بس، اور بے شک آخرت ہی ہمیشہ کا گھر ہے، آخرت میں تم نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا، یہاں تم نے یہ سب کچھ بنا رکھا ہے، اس کا کیا فائدہ؟ جو شخص برا عمل کرے گا اسے اسی جیسا بدلہ دیا جائے گا، برا بدلہ، اور جو اچھا عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہوگا، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں انہیں بے حساب روزی دی جائے گی، بے حساب ملے گی اس کو۔ تو یہاں صاف کہہ دیا انہوں نے کہ دیکھ لو کہ نیک عمل کر لو، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی کرے گا اس کو ملے گا۔ ہو سکتا ہے عورتیں اور بڑھ جائیں، نیک عمل کریں گی، تو مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی یہ کھلی ہوئی دعوت ہے کہ نیک عمل کر لو۔ پھر مزید وہ کہتے ہیں، ارے میری قوم کے لوگوں، حیرت ہے میں تو تمہیں جہنم سے چھٹکارے کی دعوت دیتا ہوں کہ آؤ، نکل آؤ جہنم سے، اور تم مجھے جہنم کی دعوت دیتے ہو، تم مجھے جہنم میں داخل کرنا چاہتے ہو، پھر مجھے گھسانا چاہتے ہو جہنم میں، تو یہ تو میں نہیں مان سکتا۔ تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کر دوں اور اس کو شریک بناؤں ایسی چیزوں کا جس کے معبود ہونے کا مجھے کوئی علم نہیں ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، وہ میں معبود مان لوں ان کو اللہ کے ساتھ، اور میں تمہیں اس اللہ کی طرف بلاتا ہوں جو زبردست بڑا معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ دیکھو میری دعوت کیا ہے، تمہاری دعوت کیا ہے۔ تمہاری دعوت دنیا صرف، تمہاری دعوت فرعون صرف، تمہاری دعوت جہنم کی طرف، اور میری دعوت جنت کی طرف، اتنا بڑا فرق ہے۔ تو فرمایا تم مجھے جن جھوٹے معبودوں کی بندگی کی دعوت دیتے ہو، بے شک وہ اس لائق نہیں ہے کہ انہیں دنیا میں پکارا جائے، اور نہ آخرت میں ہی انہیں شفاعت کے لیے پکارا جائے گا، تو وہ کس کام کے؟ نہ دنیا میں کسی کام کے، نہ آخرت میں کسی کام کے، تو پھر تم ان کی عبادت کرتے ہو۔ اور بے شک ہم سب کو اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اور بے شک حد سے تجاوز کرنے والا جہنمی ہے، جو بھی ایسی بات کرے گا، حد سے بڑھے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم۔ بس میں جو تم سے کہہ رہا ہوں ان قریب ہی اسے یاد کرو گے۔ اب بعد میں پتہ چلے کہ میں تمہیں کیا کہتا تھا، میرا کہنا کیا تھا، اب تو تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی بات میری، لیکن جب جہنم کو دیکھو گے نا سامنے، پھر تمہیں یاد آئے گا کہ ایک اللہ کا بندہ تمہیں کیا کہا کرتا تھا، تمہیں کس طرح روک رہا تھا جہنم سے۔ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ اپنے بندوں کے حالات پر پوری نظر رکھتا ہے، تو لہذا میں نے تو اپنا معاملہ تو اللہ پہ چھوڑ دیا، بس جو بھی ہو۔ اب فرعون جو مرضی کرے میرے ساتھ، مجھے مار ڈالے، قتل کر ڈالے، جو کچھ کرے گا، میرا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حالات جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو غالب ہے۔ تو فرمائیں کہ فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا، بس اللہ نے اسے فرعون اور فرعونیوں کی بری سازش سے بچا لیا، تو وہ بچ گیا، اللہ نے اس کو بچا لیا، فرعون سے بھی اور فرعونیوں سے بھی، سب سے بچا کے ان کو سیدھی راہ پہ کر دیا، اور وہ بچ گئے اس سے، اور اس کے مقابلے میں فرعون اور اس کے سارے لشکر جو تھے وہ سمندر میں ڈبو دیے۔ اسی لیے فرمایا کہ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اور فرعونیوں کو برے عذاب نے گھیر لیا۔ تو یہ عذاب کون سا ہے؟ فرمایا کہ وہ لوگ صبح و شام نار جہنم کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، تو یہ ایک عذاب بیان کیا جو کہ صبح و شام ان کو پر پیش کیے جاتے ہیں کہ یہ ہے، بھگتو اس کو، صبح کا کھانا اور شام کا کھانا۔
جب جہنمی آگ میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے. اور اس کے بعد جو فرمایا اور جس دن قیامت آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ کہے گا فرعونیوں کو سب سے سخت عذاب میں داخل کر دو. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 2 عذاب بیان کیے. ایک عذاب وہ جس کے بارے میں کہا کہ صبح و شام اس میں وہ پھنسے ہوئے ہیں. دوسرا عذاب وہ جو کہ قیامت کے دن ہوگا. تو یہ پہلا عذاب کون سا آ گیا؟ یہی قبر کا عذاب ہے. جو یہ کہتے ہیں نا کہ عذاب قبر تو ہے ہی نہیں، ایسی یہ خام خواہ کی باتیں بنا رکھی ہیں مولویوں نے. دیکھ لیں قرآن کہہ رہا ہے 2 عذابوں کا ذکر کر رہا ہے. ایک پہلا وہ جس کے بارے میں فرمایا کہ صبح شام ان پر وہ آگ برستی ہے، اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. اور دوسرا عذاب وہ قیامت والا عذاب جو قیامت کے بعد آئے گا. تو بالکل واضح سی بات ہے. تو 2 عذاب اسی لیے فرما دیے، ورنہ اسی لیے جو کہا گیا اس میں وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت آ جائے گی تو اللہ کہے گا فرعونیوں کو سب سے سخت عذاب میں داخل کرو. تو یہ اس کے بعد کا عذاب ہے. تو یہی تو دلیل اس بات تھی کہ وہ عذاب قبر قرآن سے ثابت ہے. تو لہذا اس کو جھٹلانا قرآن کو جھٹلانا ہے. تو کتنے ہی لوگ ہیں جو یہ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ عذاب قبر کہاں ہے ہی نہیں. اور فرمایا جب جہنمی آگ میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے تو کمزور لوگ تکبر کرنے والوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہاری پیروی کرتے تھے، تمہارے پیچھے پیچھے چلتے تھے، تمہاری باتیں مانتے تھے، تو جو کہتے تھے ہم کرتے تھے. تو کیا آج تم عذاب جہنم کے کسی حصے سے تم ہمیں نجات دلا سکتے ہو؟ دیکھو ہم نے دنیا میں تمہارے لیے کتنا کام کیا، خاص طور پر الیکشن میں ہم نے تمہاری کتنی خدمت کی. الیکشن آفس بنایا، صبح شام دن رات، نہ کھانے کی پرواہ نہ پانی کی پرواہ، بس لگے ہوئے ہیں جی لیڈر صاحب کسی طرح جیت جائیں ہمارے. اب یوں کرو کہ تھوڑا سا عذاب تم برداشت کر لو، تھوڑا سا ہم کر لیتے ہیں. تو لیڈر صاحب کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے، تکبر کرنے والے کہیں گے ہم سب جہنم میں ہیں، بلا شبہ اللہ نے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا ہے، اب کچھ نہیں ہوگا، اب تم بھی بھگتو ہم بھی بھگت رہے. تو دنیا کی بات تو گئی، وہ تو ہو گئی جو ہونا تھا، الیکشن میں جیت گئے. لیکن اب یہاں پہ آؤ، یہاں کون سا الیکشن ہو رہا ہے؟ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ، اور پھر ان کا حشر کیا ہوگا جہنم والوں کا کہ جب جو لوگ جہنم میں ہوں گے اور بالکل مایوس ہو جائیں گے، وہ کوئی توقع نہیں، کوئی ذرہ برابر بھی نہیں. تو جہنم کے محافظوں سے کہیں گے کہ ذرا اپنے رب سے دعا کرو کہ ایک دن کے لیے ہم سے عذاب کو ہلکا کر دیں، بس ایک دن کی چھٹی، اتوار ہی کی صحیح چاہیے، چھٹی تو ہو. جہنم میں چھٹی کوئی نہیں. تو اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ ان سے کہ اللہ تعالیٰ سے بھی براہ راست کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی. اسی لیے جو اب سارے محافظ ہیں، فرشتے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم ذرا دعا کرو اپنے رب سے کہ ایک دن بس تھوڑی سی ذرا چھٹی مل جائے. وہ محافظین جہنم کہیں گے کیا تمہارے پیغمبر کھلی نشانیاں لے کر تمہارے پاس نہیں آئے تھے؟ آج جو تم مانگ رہے ہو چھٹی جہنم سے، تو وہ تو تمہارے پاس اللہ نے موقع دیا تھا وہاں پر. وہاں ذرا عقل سے اس کام لے لیتے، قبول کر لیتے، تو آج پھر اس مصیبت میں نہ ہوتے تم. وہ کہیں گے ہاں یہ تو ہوا تھا، ہمارے پاس تو آئے تھے. تو محافظ کہیں گے پھر تم خود ہی دعا کرو نا، پھر اب مانگو. اور کافروں کی دعائیں رائے گاہ ہی جائیں گی، کوئی فائدہ نہیں. اس لیے کہ وہ کس کو پکاریں گے؟ دنیا میں تو پکارنے کو تیار نہیں تھی اللہ کو، اب اللہ کو کس منہ سے پکارے؟ اسی لیے کہا کہ جاؤ پکارو اپنے اب شریکوں کو جتنے تم نے جن سے شرک کر رہے تھے. ہم بلا شبہ اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں مدد کرتے ہیں، اور اس دن بھی مدد کریں گے جب گواہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ہم اپنے اپنے بندوں کی مدد کریں گے، اپنے نیک بندوں کی. دنیا میں بھی کرتے ہیں، وہاں پہ بھی کریں گے. جس دن ظالموں کی معذرت انہیں فائدہ نہیں پہنچائے گی، ان پر پھٹکار برسے گی، ان کا ٹھکانہ برا ہوگا، ان پہ تو اللہ کی لعنتیں ہوں گی. فرمایا آیت نمبر 53 میں ہم نے موسیٰ کو کتاب ہدایت دی، تورات، اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا کہ وہ اس کتاب پر عمل کریں. وہ کتاب ہدایت کا سرچشمہ، عقل والوں کے لیے نصیحت کا خزانہ تھی. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ پس اے میرے نبی آپ صبر کیجیے، بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے، جو ہوگا وہ ہو کر رہے گا، اور آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیے.
اور شام اور صبح کے وقت اپنے رب کی تعریف اور پاکیزگی بیان کرتے رہیے. تو ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو گناہ تو ہے ہی نہیں, آپ تو معصوم تھے. مطلب یہ ہے کہ وہ چیز بھی جو کہ کم سے کم وہ ہو سکتی ہے غلطی کے طور پر کہہ لیجیے, اگر ہم کہیں بھی کہ اگر آپ یعنی مثال کے طور پر قیام اللیل کرتے ہیں تو اگر کسی دن کم کر لیے تو یہ ایک کمی ہو گئی بس, تو اسی کو پھر آپ کہا جائے کہ آپ اس کو پورا کر لیجیے. لیکن کوئی گناہ ہو ایسی بات تو ہو ہی نہیں سکتی, ہے ہی نہیں آپ کے ہاں. تو اسی لیے فرمایا کہ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ, تو اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگیے, اور شام کو اور صبح کے وقت اپنے رب کی تعریف اور پاکیزگی بیان کرتے رہیے. فرمایا کہ بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں میں بغیر کسی دلیل کے, جو ان کے پاس اللہ کی طرف سے آئی ہو, کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس, کیا کرتے ہیں؟ جھگڑتے ہیں, لڑتے ہیں ہم سے کہ نہیں ہم صحیح ہیں, ہم جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے, تم جو کہہ رہے ہو غلط ہے. تو فرمایا کہ ان کے سینوں میں کبر و غرور چھپا ہوا ہے, تکبر ہے ان کے سینوں میں, جو بات کو مانتے نہیں ہیں, اللہ کے احکام کو نہیں مانتے, اس کتاب کو نہیں مانتے, وہ اپنا مقصد کبھی حاصل نہیں کر پائیں گے. تو آپ اللہ کی پناہ مانگیے ان لوگوں سے, بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا, بڑا دیکھنے والا ہے. لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ, فرمائیں کہ یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق انسانوں کی تخلیق سے زیادہ بڑی بات ہے. کہ آسمان اور زمین کی تخلیق, انسان تو پیدا کی اللہ نے, لیکن یہ پورا آسمان بنانا اس طرح بغیر کسی ستون کے, اور زمین کو بنانا کہ وہ کہیں ہل نہ جائے, کہیں وہ ڈگمگا نہ جائے, یہ سب بہت بڑی اللہ کی تخلیقات ہیں. لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے ہی نہیں, سمجھتے ہی نہیں اس بات کو. کہ سوچیں, غور فکر کریں کہ یہ آسمان کس نے پیدا کیا, یہ زمین کس نے پیدا کی, یہ پانی کس نے برسایا, یہ سبزہ کس نے دیا, یہ پھل کس نے اگائے. تو فرمایا کہ نابینا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ جو ایک مشرک ہے, کافر ہے, وہ نابینا ہے, اندھا ہے, اس کو نظر ہی نہیں آتا کچھ بھی, اللہ کی نعمتیں ہی نہیں دیکھ سکتا. اور ایک شخص بینا ہے, مسلمان ہے, مومن ہے, جو اللہ کی تمام نعمتوں کو دیکھ رہا ہے, قدر کرتا ہے اس کی. تو کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اور ایمان والے اور عمل صالح کرنے والے اور برے کام کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے. لوگوں تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو, ذرا سوچو, غور کرو کہ اللہ کے ہاں یہ کیسے برابر ہو گئے. ایک اندھا اور ایک بینا دونوں برابر ہو گئے, ایک کافر ایک مومن کیسے برابر ہو جائیں گے؟ بلا شبہ قیامت آنے والی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے ہیں, مانتے ہی نہیں ہیں. اور تمہارے رب نے کہہ دیا ہے کہ تم سب مجھے پکارو, میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. تو یہ اللہ کی طرف سے یہ اعلان آ گیا کہ ادعونی استجب لکم, فوراً, کوئی رکاوٹ بھی بیچ میں نہیں, کوئی لفظی رکاوٹ بھی نہیں ہے کہ مجھے پکارو میں قبول کروں گا, فوراً کہہ دیا. تو یہ ہے اللہ کے بندوں کے لیے خوشخبری کہ وہ اپنے رب کو جب پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی سنتا ہے. اور اس کے مقابلے میں جو نہیں مانتے, نہیں پکارتے, تو فرمایا بے شک جو لوگ تکبر کی وجہ سے میری عبادت نہیں کرتے, وہ ان قریب ذلت و رسوائی کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے. ان کا ٹھکانہ جہنم, جو اللہ کو پکارتے ہی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا ہے اس کی تصرفات اور اس کی قدرت کا بیان فرما دیا یہاں پر ان آیات میں. فرمایا اس آیت نمبر 61 میں, اللہ ہی نے تمہارے لیے رات بنائی ہے تاکہ تم اس میں آرام کرو, اسی نے دن کو روشن بنایا ہے. بے شک اللہ انسانوں پر فضل کرنے والا ہے, لیکن اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہوتے, نہیں مانتے اس بات کو. شکر ادا کرو کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے ہیں تاکہ تم آرام کر سکو, رات میں اور دن میں تم اپنا کام کاج کر سکو. وہی اللہ جو تمہارا رب ہے, ہر چیز کا خالق ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. بس تم کدھر بہہ کے جا رہے ہو, بات کو سمجھتے کیوں نہیں اس کو. اور جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں وہ اسی طرح بہک جاتے ہیں, ان کو بھی صحیح راستہ نہیں ملتا. اللہ نے تمہارے لیے زمین کو ثابت اور آسمان کو چھت بنا دیا, تمہاری شکلیں بنائی تو تمہیں اچھی شکل و صورت دی, انتہائی خوبصورت شکل دی. اب تم اس کو بدل نہیں سکتے کہ ناک کو کہیں اور فٹ کر دو, آنکھیں کہیں اور فٹ کر دو, کان جو ہیں وہ سر کے اوپر لگا دو, پھر دیکھو کیا حشر بنتا ہے. یہ دیکھو اللہ نے کتنی خوبصورت شکل بنائی تمہاری, اور تم پھر بھی شیطان کے پیچھے بھاگ رہے, مانتے نہیں اس کی بات اللہ کی.
اور تمہیں بطور روزی عمدہ چیزیں عطا کی. وہ اللہ تمہارا رب ہے، پس عالی شان ہے اللہ، سارے جہان کا پالنے والا ہے. وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کے لیے موت نہیں. تو وہ ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. بس تم لوگ بندگی کو اس کے لیے خالص کر کے اس کو پکارو. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا پالنے والا ہے. تو فرمایا اس کے بعد اگلی آیت میں، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے مجھے منع کر دیا گیا ہے کہ میں اللہ کے سوا ان جھوٹے معبودوں کی بندگی کروں جنہیں تم پکارتے ہو. میں ان کو نہیں پکار سکتا. کیوں؟ میرے پاس کھلی نشانیاں آ چکی ہیں، اللہ کی طرف سے دلائل آ چکے ہیں. یہ سب جھوٹے ہیں، کوئی اس میں اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے، کسی کا اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کوئی حق نہیں ہے. اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سارے جہان کے رب کے سامنے اپنا سر جھکائے رکھوں. وہ ہے اس کا کام کہ اس کے سامنے سجدہ کروں، اس کے سامنے میں اپنا سر جھکا لوں. تو اس لیے میں کسی اور کے سامنے نہیں جھکا سکتا. یہ جبین نیاز اب کسی اور کے سامنے نہیں جھک سکتی، صرف اللہ کے سامنے. اور پھر مزید اس کی قدرت کا بتایا گیا. فرمایا کہ اسی نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر لوتھڑے سے، پھر تم وہ رحم مادر سے بچے کی شکل میں نکالتا ہے، پھر تمہارے لیے زندگی کے اسباب مہیا کرتا ہے تاکہ تم جوانی کو پہنچ جاؤ، پھر تمہیں زندہ رکھتا ہے تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ، اور تم میں سے بعض سے پہلے ہی مر جاتے ہیں، بڑھاپے سے پہلے ہی چلے جاتے ہیں، اور تاکہ تم سب اپنے اپنے مقررہ وقت کو پہنچ جاؤ. جو وقت مقرر کیا ہے اللہ نے وہ اسی تک پہنچے گا، اور جس دن اس کا وقت آ جائے گا وہ اس دنیا سے چلا جائے گا. اور شاید کہ تم ان باتوں کو سمجھو، غور کرو، سمجھو ان باتوں کو. وہی ہے اللہ جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. بس جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے وہ چیز فوراً. تو یہ تو اس کا معاملہ ہے. تو لہذا اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی بیٹا بنائے، بیٹی بنائے، شریک بنائے؟ کوئی ضرورت ہی نہیں اس کو. اس کے بعد اتنی بڑی طاقت ہے تو لہذا پھر وہ کیسے کسی کا محتاج بن جائے گا؟ تو کیا آپ ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں؟ کس طرح وہ لوگ راہ حق سے پھیرے جا رہے ہیں. اور آیت نمبر 70 میں فرمایا کہ یعنی وہ لوگ جنہوں نے قرآن اور ان کتابوں کو جھٹلایا جن کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا تھا، بس وہ عنقریب اپنا انجام جان لیں گے. پتہ چل جائے گا ان کو. جو یہ کرتے رہے، قرآن کو بھی اور کتابوں کو بھی جھٹلاتے رہے، اب ان کا انجام کیا ہوگا سب پتہ چل جائے گا. وہ کیا ہوگا؟ وہ دن، قیامت کے دن کا منظر دکھا دیا جب ان کی گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہوں گے. لوہے کا توق باندھ کے ان کو اس طرح گھسیٹا جائے گا جیسے کسی جانور کو گھسیٹا جاتا ہے. یہ تو ان کی ذلت و رسوائی، اور زنجیروں کے ذریعے گھسیٹے جائیں گے. یہ توق ڈال کے ان کے گلے میں اور پھر اس میں زنجیر باندھ کے پھر ان کو گھسیٹا جائے گا. وہ کھولتے ہوئے پانی میں پھر آگ میں جلائے جائیں گے. تو کھولتا ہوا پانی جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جو صرف اس کی وہ پانی اگر پئیں گے تو آنتیں کٹ جائیں گے. اور پانی تو اتنا کھولتا ہوا ہے اگر چہرے کے قریب آئیں گے تو چہرے کی کھال بھی چل جائے گی. اتنا سخت کھولتا ہوا گرم پانی ہے وہ. پھر ان سے کہا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے تھے؟ بتاؤ، تم نے اللہ کے ساتھ شریک بنا رکھے تھے، تمہارے جھوٹے معبود اللہ کے سوا. وہ کہاں؟ کہیں گے وہ تو ہم سے غائب ہو گئے، پتہ نہیں کہاں گئے، معلوم ہی نہیں ہوگا کہاں گئے. بلکہ ہم تو پہلے اللہ کے سوا کسی چیز کو پکارتے ہی نہیں تھے. صاحب جھوٹ بول دیا اللہ کے سامنے. تو اللہ کافروں کو اسی طرح گمراہ کرتا ہے. تو تمہارا یہ انجام اس لیے ہے کہ تم زمین میں ناحق رنگ رلیاں مناتے تھے، خوب اتراتے تھے، خوب عیاشی کرتے تھے. جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ جہاں تمہیں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. بس تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ بہت برا ہے. جو تکبر کرتے رہے ان کا ٹھکانہ بہت برا ہے، اور اب ان کو پتہ چلے گا. تو آپ صبر کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یہی کہا گیا کہ آپ یہ کفار قریش کی ایذا رسانیوں سے تنگ آ کر جب آپ پریشان ہو جاتے ہیں تو پریشان نہ ہو، صبر کریں، برداشت کر لیں، اللہ تعالیٰ دیکھے گا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار یہی تاکید کی جاتی تھی کہ آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے. یہ تو نہیں ہے کہ فوراً سب کچھ آ جائے. اللہ نے وعدہ کر لیا ہے، اب ہو کر رہے گا، لیکن کب ہوگا یہ اس کی مرضی ہے.
تو اسی لیے مدینہ آ کر پھر آپ نے دکھایا کافروں کو ان کا حشر. غزوہ بدر میں وہاں جو پٹائی ہوئی ان کی تو پتہ چلا ان کو کہ یہ ہے اللہ کا وعدہ. مسلمانوں کو بھی پتہ چل گیا اور ان کافروں کو بھی پتہ چل گیا. تو یہی فرمائیں کہ یا ہم آپ کو اس سے پہلے ہی اٹھا لیں گے, بلا لیں گے اپنی طرف, آپ نہیں دیکھ پائیں گے, تو ان سب کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے, پھر یہ ہمارے پاس ہی آئیں گے یہ سب لوگ مر کے. اور ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے ہیں, آپ کو تسلی دی جا رہی ہے. ان میں سے بعض کے واقعات ہم نے آپ کو بیان کر دیے ہیں اور بعض کے واقعات ہم نے آپ سے بیان نہیں کیے ہیں. بہت سے ایسے انبیاء کرام ہیں, یہ تو صرف 19-20 کے قریب ہیں جو اللہ نے بیان کیے قرآن کریم میں, بعض کے نہیں کیے باقی کے. اور کوئی رسول یہ قدرت نہیں رکھتا تھا کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی معجزہ پیش کر سکے, اور پھر جس اللہ کا حکم آ جائے گا تو حق کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا, اور اس وقت جھوٹے لوگ خسارے میں پڑ جائیں گے, سب کے سب خسارے میں, اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ یہی ہے کہ اب تم جہنم میں جاؤ گے. مزید اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے دکھائے, فرمایا کہ اللہ نے ہی تمہارے لیے چوپائے بنائے ہیں, یہ جانور ہیں, یہ مویشی ہیں, تاکہ ان میں سے بعض پر تم سواری کرو, سوار ہو جاؤ. گھوڑا ہے, گدھا ہے, اس پہ سواری کرتے ہو تم. بعض کا تم گوشت کھاتے ہو, جو حلال جانور ہیں تمہارے لیے حلال کیے ہیں, بھیڑ ہے, بکری ہے, گائے ہے, بیل ہے, اونٹ ہے, کھاؤ ان کا گوشت. اور تمہارے لیے ان میں دوسرے فائدے بھی ہیں, اور تاکہ تم ان پر سوار ہو کر اپنی اس ضرورت کو پوری کر لو جو تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے. جہاں تم نے جانا ہے ٹھیک ہے استعمال کرو, یہ سواریاں ہیں تمہاری. اور تم ان جانوروں اور کشتیوں پر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے جاتے ہو, سفر کرتے ہو کشتیوں میں سوار ہو کے, کہیں سے کہیں کہیں سے کہیں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اس زمانے کی, اور اس کے بعد بھی اللہ نے پیدا کیا جو آج کے زمانے کی سواریاں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں, یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں. اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تو تم اللہ کی کن کن آیتوں کا انکار کرو گے, یہ بتاؤ. اتنی نعمتیں, بیش بہا نعمتیں جن کو تم گن نہیں سکتے, تو کس کس کا انکار کرو گے تم؟ کیا انہوں نے زمین میں سفر کر کے ان کافروں کا انجام نہیں دیکھا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ ان کی تعداد ان سے زیادہ تھی, زیادہ تھے وہ لوگ, تم تو کچھ بھی نہیں ہو. طاقت میں بھی زیادہ تھے, انتہائی طاقتور تھے, جیسے شروع میں بھی یہی فرمایا. اور زمین میں بھی بطور نشان ان کی عمارتیں بہت تھیں, بڑی بڑی عمارتیں, بلڈنگیں, پلازے, پہاڑوں میں بھی انہوں نے اپنے لیے گھر بنا لیے تھے. لیکن کیا ہوا, ان کی کمائی کسی کام نہ آئی, کوئی فائدہ نہیں ہوا. لیکن اللہ کا فیصلہ آ گیا, سب نیست و نابود ہو گئے, سب ختم ہو گئے, سب مارے گئے. تو اب یہ بتاؤ کہ تم جو سمجھتے ہو کہ تم بڑے طاقتور ہو, تو تمہارا کیا معاملہ اس معاملے میں؟ تم کس کھیت کی مولی ہو, تمہارا حشر بھی یہی ہوگا. بس جب ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ بڑے خوش ہوئے اپنے نظام میں کہ دیکھو اب تو ہم یہ کر لیں گے, وہ کر لیں گے. انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. وہ کہتے تھے عذاب کرتا رہتا, آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے, تو یہی بیکار کی باتیں ہیں. بس جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے ہم ایک اللہ پر ایمان لے آئے, اب ہم ایمان لے آئے. جب دیکھ لیا, یہ ہے اس سے فرعون نے کیا تھا. اسی لیے فرمایا کہ یہاں پر بھی ان لوگوں نے عذاب دیکھ لیا ہمارا, پھر کہتے ہیں آمنا, ایمان لے آئے ہم تو. اور ان جھوٹے معبودوں کا انکار کرتے ہیں جنہیں اللہ کا شریک بناتے تھے, اب نہیں مانتے ہم ان کو. تو بس انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو ان کا ایمان ان کے کسی کام نہ آیا. اب کوئی فائدہ نہیں ایمان لانے کا, اب توبہ کرو گے کوئی فائدہ نہیں ہے. ایمان اسی وقت ہوتا ہے, توبہ اسی وقت ہوتی ہے جب کہ موت نہ آئی ہو, عذاب نہ آیا. جب عذاب سامنے آ گیا تو اب کہہ رہے ہیں آمنا, نہیں کوئی فائدہ نہیں. توبہ کر لیں کہ فرشتے کھڑے ہوئے ہیں, توبہ کرتا ہوں, نہیں کوئی فائدہ نہیں, اس سے پہلے کر لیں. تو فرمایا کہ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ, اللہ کی اپنے بندوں کے بارے میں ہمیشہ یہی سنت رہی ہے, اور اس وقت کافروں کو بربادی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا, کوئی فائدہ نہیں ہوا. جو ایمان کرتے رہے سب برباد ہو گئے, تباہ ہو گئے, کوئی فائدہ نہیں ہوا. یہاں پہ سورہ مومن مکمل ہوتی ہے. اس کے بعد سورہ حامیم السجدہ ہم پڑھیں گے, جس یہ مکی صورت ہے جس میں 54 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم
کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. تو یہاں فرمایا گیا حامیم، یہ کتاب نہایت مہربان بے حد رحم کرنے والے کی طرف سے نازل کرتا ہے. یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات واضح ہو چکی ہیں، واضح کر دی گئی ہیں، عربی زبان میں ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہے جو علم رکھتے ہیں، یعنی جن کو شعور ہے، سمجھ ہے، وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ لوگ، ان کے لیے یہ کتاب ہے. جو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا ہے، وہ ان رسول جو خوشخبری اور ڈرانے کے لیے آیا ہے. لیکن اکثر لوگوں نے ان سے منہ پھیر لیا، سنتے ہی نہیں بات کو. تو کافروں نے کہا جن باتوں کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اور انہیں سننے سے تو ہمارے دل دور پردوں میں چھپے ہوئے ہیں، ہمارے دل غلاف میں لپٹے ہوئے ہیں، پردوں میں چھپے ہوئے ہیں، ہمارے کانوں میں بہرا پن ہے، ہم سنتے نہیں، تمہارے درمیان ایک اوٹ ہے، ایک رکاوٹ ہے، بس تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں. یہ تھا جواب کہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جو کرنا ہے کرو، تم کوئی فائدہ نہیں، لہذا ہمیں دعوت مت دو، ہمیں مت بلاؤ، ہم جو چاہیں کریں، تم جو مرضی کرو پھر. تو یہ ان کا سارا وہ مذاق کہ ہم تو قرآن سمجھ ہی نہیں سکتے، استہزاء، مذاق اڑانا. فرمایا کہ اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، فرق صرف یہ ہے کہ مجھے وحی بھیجی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود صرف ایک اللہ ہے، بس تم سیدھے اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اسی سے مغفرت طلب کرو. اور ویل ہے مشرکوں کے لیے، ویل یعنی وہ جہنم، جو ویل جس کا نام ہے وہ مشرکوں کے لیے ہے، مشرکین کے لیے. تو فرمایا کہ اس بات کی گواہی نہیں دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور آخرت کے بھی منکر ہیں، تو یہ ہے ان کا ٹھکانہ. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہیں عمل صالح کیا ان کے لیے بے حساب اجر ہوگا. تو اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا اور اسی کے لیے شرکا بناتے ہو، وہی سارے جہان کا پالنے والا ہے. تو یہاں پہ وہ تقسیم کر دیا کہ اللہ تعالیٰ جو 6 دنوں میں پیدا کیا زمین و آسمان کو، اس کی اصل تفصیل کیا ہے. تو فرمایا کہ زمین کو 2 دنوں میں، اسی نے زمین میں پہاڑ بنا کر اس کے اوپر رکھ دیے اور اس میں برکت ڈال دی، یہ بھی ہو گیا 2 دن میں. اور 4 دنوں میں اس کے پائے جانے والے اسباب زندگی کا بندوبست کر دیا کہ باقی جتنی بھی چیزیں تھیں وہ باقی دنوں میں وہ اللہ نے تیار کر دی جو انسان کی ضرورت ہے، پانی ہے، کھانا پینا ہے، یہ سب کچھ وہ کر دیا. پورے 4 دنوں میں یہ جواب پوچھنے والوں کے لیے ہے. پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا. آسمان کیا تھا؟ وہ تو دھواں تھا، دھواں ہی دھواں تھا صرف. بس اس نے زمین سے اور آسمان سے کہا کہ تم دونوں آ جاؤ، اللہ کا حکم ہے، خوشی سے آؤ، ناخوشی سے آؤ فوراً، تمہیں آنا پڑے گا. تو دونوں نے کہا کہ ہم خوشی سے آ گئے، اللہ تیرا حکم ہے، ہم کیوں نہ آئیں؟ وہ کوئی انسان کی طرح تھوڑی ہے کہ مانتے نہیں ہیں، فوراً آ گئے کہ اے اللہ ہم آ گئے ہیں، جو تو کہے. اور پھر اس نے آسمان کو 2 دنوں میں آسمان بنا دیا اور ہر آسمان میں اس سے متعلق حکم جاری فرما دیا. اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین کر دیا، ان کے ذریعے اس کی حفاظت کر دی. یہ ہے تدبیر و انتظام اس اللہ کا جو زبردست ہے، دانا ہے، علم والا ہے. اس کا سارا انتظام ہے کہ 2 دن زمین کے لیے اور 4 دن آسمان کے لیے، اور پورے 6 دنوں میں زمین و آسمان سب بن گئے. تو یہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس طرح اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. فرمایا پھر اہل مکہ کی بات آ گئی کہ اگر پھر بھی یہ اہل مکہ آپ کی دعوت سے منہ پھیرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے تمہیں عاد و سمود کے عذاب کے مانند ایک عذاب سے ڈرا دیا ہے کہ یاد رکھو کہ یہ عذاب کوئی آسان عذاب نہیں ہے. یہ بالکل وہی عذاب ہے عاد و سمود والا، جب ان کے پیغمبر ان کے آگے ان کے پیچھے سے آئے اور ان سے کہا کہ اللہ کے سوا بندگی مت کرو، یہ مت پوجو بتوں کو. انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتوں کو نازل کر دیتا، بس جو دین دے کر تم بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں. تو
تو یہاں پر بھی وہی بات جو ہم بار بار پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ ان کو اعتراض یہی تھا کہ یہ ہماری طرح انسان کیوں آ گیا. تو یہی فرما رہے ہیں, یہی کہہ رہے ہیں یہ لوگ, جسے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ تمہیں جانے کی کیا ضرورت تھی, اللہ تعالیٰ فرشتے کیوں نہیں نازل کر دیتا؟ اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتے نازل کر دیتا, پھر ہم مان لیتے اس کی بات. تو فرمایا کہ نہیں, تم تو چاہے فرشتے بھی آ جاتے تو تم نہ مانتے, تو تم نے اس نبی کا انکار کر دیا, تو پھر ماننے کی بات کہاں ہے؟ چنانچہ قوم عاد نے زمین میں ناحق تکبر کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ ہم سے زیادہ قوت میں کون ہے, بتاؤ, سپر پاور تو ہم ہیں, ہم اس میں طاقتور ہیں. کیا انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ بے شک وہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے, ان سے زیادہ قوی ہے, اور وہ لوگ ہماری نشانیوں کا انکار کرتے تھے, مانتے ہی نہیں تھے, بلکہ اور تکبر میں مست ہو گئے. آیت نمبر 16 میں فرمایا, پس ہم نے ان پر ایک سخت تیز ہوا بھیج دی جو کئی منحوس دنوں تک چلتی رہی ان پر, تاکہ ہم انہیں اس دنیا کی زندگی میں رسوا کن عذاب کا مزہ چکھائیں, اور آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کن ہوگا, ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر قوم عاد پر 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل چلنے والی ٹھنڈی, بالکل ٹھنڈی یخ ہوائیں چلا دی. تو کیا حشر ہوا, بالکل فریز ہو گئے. تو وہی فرمایا کہ ہم نے کس طرح ان کو یہ ایسا عذاب مسلط کر دیا. اور اس کے بعد قوم سمود کا فرمایا کہ وہ کیا ہوا, اور اسی طرح قوم سمود کو ہم نے راہ دکھائی, رسول بھیجے, تو انہیں ہدایت کے بجائے گمراہی کو پسند کر لیا, تو ان کے کرتوتوں کے بدلے انہیں رسوا کن عذاب کی کڑک نے پکڑ لیا. پھر عذاب ان کے اوپر بھی آیا, اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دے دی جو ایمان والے تھے, اللہ سے ڈرتے تھے. اور پھر قیامت کا تذکرہ پھر فرما دیا یہاں پر بھی, اور جس دن اللہ کے دشمن جہنم کی طرف ہانک کر لے جائے جائیں گے جانوروں کی طرح, تو سب وہاں جمع کر دیے جائیں گے, سب اکٹھے کر دیے جائیں گے, سب کے سب, لیکن اپنے اپنے گروپ ہوں گے الگ الگ. جو جس کو پوچھتا ہے وہ الگ ہو جائے گا کہ یہ بتوں کو پوجنے والے ہیں, یہ حضرت عیسیٰ کو پوجنے والے ہیں, یہ حضرت عزیر کو پوجنے والے ہیں, یہ فلاں ہیں, یہ فلاں ہیں, الگ الگ, ہر ایک کی اپنی اپنی لشکر بن جائیں گے. تو یہی فرمایا ہے کہ یہاں تک کہ جب اس کے پاس آ جائیں گے تو ان کے کان, ان کی آنکھیں, ان کے چمڑے ان کے برے کرتوتوں کی گواہی دیں گے. جیسے سورہ یاسین میں بھی فرمایا کہ الیوم نطمس علی افواہہم, کہ آج ان کے منہ بند کر دیں گے. تو یہی یہاں پہ فرمایا کہ اب ان کے کان بھی, آنکھیں بھی, حتیٰ کہ یہ چمڑا بھی, یہ کھال بھی, یہ بھی بولنا شروع ہو جائے, سب گواہی دیں گے کہ اللہ یہ کچھ کرتا تھا, یہ سارے کرتوت تھے اس شخص کے. تو وہ اپنے چمڑوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دے دی, تمہیں کیا ہو گیا, تم نے بھی بولنا شروع کر دیا, یہ کان اور آنکھ تو بول ہی رہے تھے, تم بھی بولنے لگے. تو وہ کہیں گے کہ ہمیں اس اللہ نے قوت گویائی دی ہے, اس نے ہمیں بولنے کی صلاحیت دی ہے, جس نے ہر چیز کو قوت گویائی دی ہے, اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا, اسی کے پاس تمہیں لوٹ کر جانا ہے. تو لہذا وہ کھال بھی خاموش نہیں رہے گی, وہ بھی بولے گی کہ یہ اپنی کھال سے کیا کیا جرم کرتا تھا, سب اللہ کے سامنے بول دیں گے. اور اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب وہ اپنے اعضائے جسم کو دیکھ کر ہی حیران رہ جائے گا, یہ کیا ہوا, یہ تو میرے قابو میں رہتے تھے, جو میں چاہتا تھا اپنے ہاتھ سے کام کرتا تھا, اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا, اپنے کانوں سے سنتا تھا, یہ تو سب میرے تابع فرمان تھے, آج انہیں کیا ہو گیا, ہر ایک بول رہا ہے, ہر ایک اپنی اپنی کہانی سنا رہا ہے. تو کیا کہا کہ تم گناہ کرتے وقت اس ڈر سے چھپتے ہی نہیں تھے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری چمڑے گواہی دیں گے. تم نے کبھی سوچا تھا یہ اس بات کو کہ جب یہ گناہ کر رہے تھے کہ اپنے کان کو لپیٹ لو کہ کان نہ دیکھ لے کہیں, یا آنکھوں کو بند کر لو کہیں آنکھیں نہ دیکھ لیں, کہیں اپنے چمڑے کو چھپا لیا کہ یہ نہ دیکھ لے, کبھی کیا تھا تم نے؟ یہ تو تمہارے گواہ ہیں, عینی گواہ ہیں سب ایک ایک, کہ کوئی چیز اگر چھپی ہوئی تھی, چھپ کر کی تھی تم نے, تو یہ تمہارا جسم گواہ ہے کہ تم نے یہ حرکت کی تھی. تو آج یہ سب کچھ سامنے آ رہا ہے, ایک ایک چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے تمہیں. بلکہ تم تو سمجھتے تھے کہ اللہ تمہارے بہت سے کاموں کو جانتا ہی نہیں ہے, اس حد تک تم بے وقوف ہو.
یعنی اللہ تعالیٰ ہی نہیں جانتا. یہ اعضائے جسم تو دیکھ ہی رہے تھے, اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی نہیں تھا. یہی ہے تمہاری بدگمانی جو تم نے اپنے رب سے کر رکھی تھی, تمہاری ہلاکت کا سبب بن گئی, اس لیے کہ تم تو کہتے اللہ کو کیا پتہ. تو اسی لیے جو مرضی کرو, بس تم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے بن گئے. بس اگر یہ لوگ صبر کریں, چپ سنتے رہیں, تو بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس لیے کہ اب صبر کرنے کا فائدہ ہی نہیں کوئی, اس لیے کہ اب تو گواہیاں پوری ریکارڈ ہو گئیں, ہر جسم کے عضو نے ریکارڈ کرا دی, سارے اور لوگوں نے گواہیاں کر دی, سب کچھ ریکارڈ ہو گیا. تو اب بچ کے کہاں جاؤ گے؟ اگر اللہ کو راضی کرنا چاہیں گے تو انہیں اس کی رضامندی حاصل نہیں رہے گی, وہ بھی نہیں ملے گی. اب اللہ کو راضی کریں گے بھی تو کیسے کریں گے؟ نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ حج ہے, نہ زکوٰۃ ہے, کچھ بھی نہیں ہے اب یہاں پر. تو کیسے راضی کریں گے؟ تو فرمایا کہ راضی کرنے کا راستہ بھی بند. اب تو ایک ہی راستہ ہے کہ جاؤ جہنم میں. اور ہم نے دنیا میں کچھ شیطانوں کو ان کا ساتھی بنا دیا تھا, ان کے یہ ساتھی تھے, بس انہوں نے ان کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنا دیا. اور جنوں اور انسانوں کو جو کافر قومیں ان سے پہلے گزر چکی تھیں, ان کے ساتھ ان کے حق میں بھی عذاب کا فیصلہ ثابت ہو گیا. بے شک وہ تمام گھاٹا پانے والے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ آ چکا کہ اب سب کو سزا ملے گی, کوئی نہیں بچے گا, کوئی کہیں نہیں جا سکتا. اور کافروں نے کہا کیا لوگوں اس قرآن کو مت سنا کرو, سننے کا فائدہ ہی نہیں ہے تمہیں, اور اس میں تشویش پیدا کرو. تشویش سے مراد یہ ہے کہ شور و غل, کسی طرح یہ قرآن سن نہ سکے, تو یہ حرکتیں کرو تم. تو فرمائیں کہ پس ہم یقیناً کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے, ان کے برے کارناموں کا انہیں بدترین بدلہ دیں گے. اللہ کے دشمنوں کا یہی بدلہ ہے, یعنی جہنم کی آگ جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے, جو اس بات کا بدلہ ہوگی کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے. یہ ہے ان کا جرم کہ انہوں نے انکار کیا اور آج اس کو بھگتیں گے. اور اہل کفر کہیں گے, دیکھیے غصہ کتنا ہے ان کا, غیظ و غضب اس وقت جب وہاں پہنچیں گے, اور کہیں گے اے ہمارے رب ذرا ہمیں ان جنوں اور انسانوں کو دکھلا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا. کیا کرو گے تم؟ تاکہ ہم انہیں اپنے قدموں تلے رون ڈالیں, تاکہ خوب یہ ذلیل و رسوا ہوں. کتنا غصہ ہے, کتنا غیظ و غضب بھرا ہوا ہے کہ ان کو ہم چھوڑیں گے نہیں آج, کہ ان لوگوں نے تباہ کیا ہمیں, ان لوگوں نے برباد کیا جن کے پیچھے ہم بھاگتے رہے زندہ باد مردہ باد. اب ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے. لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا, مومنوں کا حال بتا دیا, اللہ کے نیک بندوں کا حال بتا دیا. بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے, اور پھر اسی عقیدے پر جم گئے, ڈٹ گئے, پھر ہلے نہیں پھر گئے. یہ ہے اللہ کے نیک بندے. آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک صحابی نے پوچھا تو آپ نے یہ فرمایا کہ قل ربی اللہ ثم استقم, یہ کہہ دو کہ اللہ میرا رب ہے اور پھر ڈٹ جاؤ, پھر ہلنا نہیں وہاں سے. تو یہ ہے اللہ کے نیک بندے. جب ان سے ایک بات سمجھ لی کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے, بس ڈٹ گئے اس میں. یہ سنت اللہ کے رسول کی سنت ہے, پھر ڈٹ گئے اس کے اوپر. پھر ادھر ادھر نہیں جانا کہ نہیں اس کی بات بھی مان لو, اس کی بات بھی مان لو, ادھر بھی چل لو, وہ بھی چل لو. یہ کہاں ہوگا, یہ نہیں ہو سکتا. ثم استقاموا, ڈٹ جانا. اور ان پر فرشتے اترتے ہیں, اللہ کی طرف سے کیسے فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم مت ڈرنا اور نہ ہی غم کرنا, نہ تم نے جو پیچھے کام کیا ہے کوئی برا کام کیا ہے, نہ آئندہ تمہارے لیے کوئی مشکل ہوگی. مزے کرو آرام سے, سکون سے, اور اس جنت کی خوشخبری سن لو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری بھی. کیا خوشخبری ہے؟ ہم دنیا کی زندگی میں تمہارے دوست اور مددگار رہیں, وہاں تمہاری مدد کی دنیا میں, اور آخرت میں بھی تمہاری مدد کریں گے, وہاں پہ بھی تمہارے مددگار رہیں گے, اور وہاں تمہیں ہر چیز ملے گی جس کا تمہارا نفس خواہش کرے گا. تم چاہو گے ہر چیز ملے گی, جو ملنا جو چاہتا ہو ملو گے, ہر وہ چیز جس کی تم تمنا کرو گے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو تمنا کرو اور نہ ملے. ایسی چیزیں پاک ہونی چاہیے, حلال ہونی چاہیے, حرام چیز نہیں کہ نہیں جی وہاں پہ بھی حقہ پینا ہے,
تو حقے کے لیے تو پھر جہنم میں جانا پڑے گا، پھر وہاں سے انگارے لا کے پھر تمہیں حقہ پلائیں گے، تو لہٰذا پھر یہ نہیں ملے گا۔ تو لہٰذا وہی جو پاک چیز ہے، بابرکت چیز ہے، حلال چیز ہے، وہ ملے گی تمہیں، وہ سب تو گے، بس تمنا کرو مل جائے گی۔ بڑے معاف کرنے والا، بے حد رحم کرنے والے اللہ کی جانب سے تمہاری میزبانی کی جائے گی، اللہ تمہاری خود میزبانی کرے گا۔ فرمایا کہ اور اس آدمی سے زیادہ اچھی بات والا کون ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ کی دین کی دعوت دینے والا جس نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اللہ کے دین کی دعوت دی اور عمل صالح کیا اور کہا میں بے شک مسلمانوں میں سے ہوں، تو یہ ہے اللہ کے دین کا داعی، دعوت دینے والا۔ اور نیکی اور برائی برابر نہیں ہوتی، آپ برائی کو بطریق احسن ٹال دیجیے، زبردستی نہیں کر سکتے تو اچھے طریقے سے حکمت کے ساتھ یہ جو بری باتیں ان کو ختم کر دیجیے، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ اور جس آدمی کے درمیان عداوت ہے وہ آپ کا گہرا دوست بن جائے گا۔ پھر دیکھیں آپ کہ اگر آپ نرمی سے، محبت سے، اچھے سلوک سے بات کریں گے تو دیکھیے آپ کے وہ فوراً آپ کی بات مان لے گا۔ اور یہ صفت صرف ان لوگوں میں پیدا ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں، اور یہ صفت صرف بڑے نصیب والوں کو ملتی ہے، ہر ایک کو نہیں ملتی۔ جو بہت ہی اللہ کے ہاں پہنچے ہوئے لوگ ہیں، اللہ کے نیک بندے، ان کو یہ صفت ملتی ہے کہ ان کی بات کس طرح اثر کرتی ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر شیطان کا کوئی وسوسہ آپ کو گناہ پر ابھارے تو اللہ کی پناہ مانگیے، پھر اللہ کی پناہ میں آ جائیے، شیطان سے بچ جائیں گے۔ وہ بے شک خوب سننے والا، بڑا جاننے والا ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں رات اور دن، آفتاب و ماہتاب ہے۔ لوگوں دیکھو تم نہ آفتاب کو سجدہ کرو، نہ ماہتاب کو، نہ سورج کو، نہ چاند کو، اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو تو اس کی بات کرو، اس کی عبادت کرو۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، اور اگر یہ لوگ تکبر کی وجہ سے اللہ کی عبادت نہ کریں تو نہ کریں، کوئی ضرورت نہیں اللہ کو، اللہ کے پاس فرشتے ہیں جو اس کے پاس ہیں، وہ رات دن ان کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں اور تھکتے نہیں۔ تو یہ ہیں وہ اللہ کے فرشتے۔ اگر تو پاکیزگی تم نہیں دے سکتے، تم نہیں کر سکتے، تو اللہ کے پاس یہ پاکیزہ مخلوق موجود ہے۔ تو یہاں پہ سجدہ تلاوت ہے۔ مزید اس کی نشانیوں کے بارے میں فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، فرمایا کہ آیت نمبر 39 میں، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آپ زمین کو مردہ، قحط زدہ دیکھتے ہیں، پھر جب اس پر پانی برسا دیتے ہیں اس میں زندگی آ جاتی ہے اور ابھر جاتی ہے۔ بے شک جس اللہ نے اسے زندگی دی ہے وہی مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہ نشانی بار بار بیان کرتے ہیں اس لیے کہ وہ آنکھوں کے سامنے ہے، وہ دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، اور اللہ تعالیٰ ان کو پھر وہ یہ آیتیں، یہ نشانیاں بتاتے ہیں کہ اسی طرح میں تمہیں بھی زندہ کر دوں گا، تم بھی قیامت کے دن مردہ تھے زندہ ہو جاؤ گے۔ تو لہذا اس میں شک مت کرو۔ بے شک جو لوگ ہماری آیتوں کا غلط مفہوم بیان کرتے ہیں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ کیا جو شخص آگ میں ڈال دیا جائے گا وہ بہتر ہے، یا جو شخص قیامت کے دن پرامن آئے گا، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اس لیے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ لوگوں تم جو چاہو عمل کرو، وہ بے شک تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، سب دیکھ رہا ہے، کوئی عمل چھپا ہوا نہیں ہے۔ بے شک جن لوگوں نے قرآن کا انکار کیا جب وہ ان کے پاس آیا تو وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہے، ہم جانتے ہیں ان کو کون ہیں وہ لوگ، اور وہ یقیناً ایک بلند و بالا مقام والی کتاب ہے، کتاب عزیز، بہت ہی اونچے مقام والی، بہت اونچی کتاب ہے۔ نہ اس کے آگے کوئی باطل پھٹکتا ہے، نہ اس کے پیچھے سے
وہ اس اللہ کی جانب نازل کردہ ہے جو بڑی حکمت والا، ہر قسم کی تعریفوں والا ہے. تو یہ کتاب پھر غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ باطل کا تو نام ہی نہیں ہے اس میں. تو یہ تو اللہ کی سچی کتاب، حق کتاب ہے. تو اس میں کسی قسم کی باطل تو بات ہو ہی نہیں سکتی ہے اس اللہ کی طرف سے جو حکیم بھی ہے، حمید بھی ہے. اور آپ کافروں کی طرف سے وہی کچھ کہا جاتا ہے آپ کو جو پہلے رسولوں کو کہا گیا تھا، وہی باتیں ہیں، وہی تکرار ہے. بے شک آپ کا رب معاف کر دینے والا ہے، دردناک سزا دینے والا بھی. دونوں باتیں ہیں کہ معاف کرنے والا جو توبہ کرے، جو نہیں کرے گا دردناک سزا ملے گی اس کو. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا، اور اگر ہم اس قرآن کو عجمی قرآن بنا دیتے، عربی کے بجائے کسی اور زبان میں آ جاتا، تو وہ کہتے کہ اس آیتوں کی وضاحت کیوں نہیں کی گئی. پھر یہ کہتے کہ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آیا، یہ تو پتہ نہیں کس زبان میں ہے. عبرانی میں آ جاتا، انگریزی میں آ جاتا، فارسی میں، اردو میں، کسی زبان میں آ جاتا، تو عرب کیسے پڑھتے اس کو؟ تو وہ یہی کہتے کہ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا. تو فرمایا کہ یہ دیکھو کہ کیسی بات یہ ہے کہ قرآن تو عجمی ہے اور رسول عربی ہے. یہ بھی کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن تو عجمی ہو؟ یہ جو وہ کہتے تھے کہ عجمیوں سے سیکھ کر آیا ہے، فلاں جو غلام ہے عجمی، رومی ہے، پتہ نہیں کہاں کا ہے، وہاں سے لے کر آیا. تو پھر یہ کیسے ہو گیا کہ قرآن تو عجمی ہو گیا، ایک عجمی سے سیکھ کر، اور رسول خود عربی ہے، مکے کا ہے، پکا قریش کا ہے. تو پھر یہ کیسے ہو گیا؟ تو یہی بتانے کے لیے کہ تمہاری عقل خبت ہو چکی ہے، تمہیں سمجھ میں نہیں آتا. قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً، آپ کہہ دیجئے یہ قرآن باعث ہدایت اور شفا ہے ان لوگوں کے لیے جو اہل ایمان ہے، اور جو اہل ایمان نہیں ہے ان کے کانوں کے لیے یہ بہرا پن ہے کہ وہ سن نہیں سکتے، ان کی آنکھوں کے لیے اندھا پن ہے کہ دیکھ نہیں سکتے. ان لوگوں کو کسی بہت ہی دور جگہ سے پکارا گیا ہے، تو لہذا یہ کیسے مانیں گے؟ اندھے اور بہرے ہیں، تو یہ نہ قرآن کو مان سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، اور بہت دور سے ان کو برگلایا جا رہا ہے، بہکایا جا رہا ہے. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی تورات دی تھی، اس میں اختلاف پیدا کیا گیا. اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات طے نہ ہو چکی ہوتی کہ حساب تو قیامت کے دن ہونا ہے، دنیا میں کوئی حساب کتاب نہیں، حساب تو وہیں ہوگا، تو ان کا اسی دنیا میں ہی فیصلہ کر دیا جاتا، اللہ تعالیٰ یہیں پہ ان کو فارغ کر دیتے. تو فرمایا کہ بے شک وہ لوگ قرآن کی صداقت کے بارے میں بڑے گہرے شک میں مبتلا ہیں. جو عمل صالح کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، جو برا کام کرتا ہے اس کا وبال اسی پر پڑتا ہے، اور آپ کا رب ان بندوں پر ظلم نہیں کرتا. تو یہ اس کا قانون ہے، اس کے مطابق ہی وہ چلتا ہے. الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم اسی کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے، وہی جانتا ہے قیامت کب آئے گی. اور کوئی پھل شگوفوں سے نہیں نکلتا، کسی مادہ کو حمل نہیں قرار پاتا، نہ کوئی مادہ بچہ جنتی ہے، مگر اللہ کو ان تمام باتوں کا علم ہوتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے. کوئی چیز دنیا میں بغیر اس کے علم کے نہیں ہوتی. اور جس دن وہ مشرکوں کو پکارے گا اور پوچھے گا کہاں ہیں میرے شرکاء، لاؤ دکھاؤ مجھے، تو وہ کہیں گے ہم نے تو تجھے بتا دیا ہے کہ ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں ہے، ہم تو گواہی نہیں دے سکتے. جھوٹ بولتے ہیں. اور جن معبودوں کو وہ پہلے پکارتے تھے سب ان سے غائب ہو جائیں گے. انہیں یقین ہو جائے گا کہ اب بچاؤ کی صورت نہیں ہے، اب کیسے بچیں، اب کوئی رستہ ہی نہیں ہے، کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، کوئی جگہ ہی نہیں ہے، اب کیسے بچیں ہم، اب تو مارے گئے. لا يسأم الانسان من دعاء الخیر، آیت نمبر 49 میں فرمایا کہ آدمی اپنے لیے بھلائی کی دعا کرنے سے تھکتا نہیں ہے، کہ جو بھی ہو خوب دعائیں کرے گا، خوب دعائیں کرے گا اپنے لیے. لیکن جب مصیبت لاحق ہوتی ہے تو بے مایوس ہو جاتا ہے کہ اب کیا کروں، اب تو کچھ ہو ہی نہیں رہا. اور اگر کسی تکلیف کے بعد اسے جو پہنچتی ہے، ہم اپنی طرف سے اسی کسی نعمت سے نوازتے ہیں، تو کہنے لگتا ہے کہ ہاں یہ تو میرا حق تھا، میں تو مستحق تھا، مجھے تو ملنا ہی تھا، اس میں کسی کا کوئی احسان ہے مجھ پر، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آئے گی، بس مزے کروں گا. اور اگر میں اپنے رب کے پاس لوٹ کر گیا تو یقیناً مجھے اس کے پاس سب سے اچھا مقام، بہت اونچا مقام ملے گا. بس اس وقت ہم کفر کرنے والوں کو یقیناً ان کے برے اعمال کی خبر دیں گے، اور ہم یقیناً انہیں نہایت سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. اس لیے کہ وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے، بلکہ الٹا یہ کہ اگر میں مر بھی گیا، اگر مر گیا
تو وہاں پہ بھی بہت کچھ ملے گا. جیسے سورہ کہف میں کہا, وہی باغ والے قصے میں اس نے بھی یہی کہا وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي, اگر میں واپس بھی جیسے یہاں پر کہا اس نے بھی یہی کہا, اگر میں واپس لوٹا دیا گیا تو پھر وہاں پہ بھی مجھے باغات ملیں گے, وہاں پہ بھی مزے کروں گا. تو یہی فرمایا کہ نہیں, یہ نہیں ہوتا کہ یہاں پہ کفر بھی کرو, مزے بھی کرو اور وہاں پہ بھی ملے, نہیں, یہ نہیں ہوگا. یہاں اللہ اپنے بندوں کو دے گا, تو لہذا تمہیں نہیں ملے گا. اور جب ہم انسان کو اپنی نعمت سے نوازتے ہیں تو منہ پھیر لیتا ہے, اینٹنے لگتا ہے, جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو پھر لمبی لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے. یہ تو ہے انسان کا معاملہ. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم نے سوچا ہے کہ اگر قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہوا پھر تم نے اس کا انکار کر دیا ہے, پھر اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں بہت دور نکل گیا, ہوش ہی نہیں رہا اس کو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. ہم انہیں اپنی نشانیاں اطراف عالم میں اور ان کی اپنی ذات میں دکھائیں گے. تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے, پوری کائنات میں دکھا رہا ہے اور ان کے اپنے نفس میں دکھا رہا ہے, تاکہ یہ بات ان کے لیے واضح ہو جائے کہ قرآن اللہ کی کتاب برحق ہے. کیا آپ کے رب کے لیے بات کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز سے باخبر ہے, اسے سب کچھ پتہ ہے. آگاہ رہیے, جان لیجئے کہ مشرکین کو اس میں شبہ ہے کہ وہ اپنے رب سے ملیں گے, وہ مانتے نہیں, تیار ہی نہیں ہے اس بات کو. تو جان لیجئے کہ اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے, کوئی چیز بھی اس کے علم سے باہر نہیں ہے, وہ سب کچھ جانتا ہے. اس کے بعد سورہ شورا ہے, مکی صورت ہے جس میں 53 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. فرمایا کہ حامیم عین سین قاف, اسی طرح اللہ جو زبردست بڑی حکمتوں والا ہے آپ پر وحی نازل کرتا ہے اور ان انبیاء پر نازل کرتا رہا ہے جو آپ سے پہلے گزر چکے. تو یہ اللہ کا قانون ہے کہ سب پہ اللہ نے وحی نازل کی. جو کچھ آسمانوں میں ہے, جو کچھ زمین میں ہے, اسی کی ملکیت ہے. سب سے بلند, سب سے عظمت والا ہے. اللہ تعالیٰ کی تعریف فرما دی. قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑیں, فرشتے اپنے رب کی پاکیزگی اور اس کی تعریف بیان کرتے ہیں, اور زمین میں رہنے والے اہل ایمان کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں. جان لیجئے کہ بے شک اللہ ہی بڑا معاف کرنے والا بے حد مہربان ہے. تو یہ فرما دیا کہ قیامت آنے والی ہے, قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا, اور اس وقت جیسے کہ سورہ مومن میں بھی پڑھا کہ فرشتے دعائیں کریں گے کہ اللہ ان کو معاف کر دے. یہاں پر بھی یہی فرمایا. اور جن لوگوں نے اس کے سوا دوسروں کو دوست مددگار بنا لیا, اللہ ان کے اعمال کو محفوظ کر رہا ہے, سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے, اور آپ ان پر نگراں نہیں مقرر کیے گئے. آپ کا کام تو بتانا ہے, سمجھانا ہے, دعوت دینی ہے اور بس. اور اسی طرح ہم نے آپ پر عربی زبان میں قرآن کی وحی کی ہے تاکہ آپ اہل مکہ اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو ڈرائیے. یہ ہے کام آپ کا, اور انہیں جمع ہونے کے اس دن سے ڈرائیے جس کی آمد میں کوئی شبہ نہیں ہے. اس دن فیصلہ ہو جائے گا, ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ جہنم میں, سب فیصلے ہو جائیں گے. اور اگر اللہ چاہتا ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا, سارے سب مسلمان ہوتے, کوئی کافر مشرک منافق کوئی نہ ہوتا. لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر دیتا ہے. تو وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو, تمہارا عمل دیکھنا چاہتا ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, کون اچھے عمل والا ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے. تو یہی اس کی طرف سے ایک آزمائش ہے. تو ظالموں کا اس دن کوئی دوست اور مددگار نہیں ہوگا. کیا انہوں نے اس چھوڑ کر دوسرے مددگار بنا لیے ہیں؟ پس وہ جان لیں کہ اللہ ہی حقیقی مددگار ہے, وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ, اور تم جس چیز میں بھی اختلاف کرو اس کا فیصلہ اللہ ہی کی طرف لوٹانا ہے. وہی اللہ میرا رب ہے, میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. تو یہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ دین و دنیا کے کسی بھی معاملے میں اگر تمہارے درمیان کوئی اختلاف ہوگا تو اس کا فیصلہ اللہ کر دے گا.
دنیا میں تو فیصلہ ہوگا نہیں، مانے گا ہی نہیں کوئی، تو اللہ وہاں فیصلہ کر دے گا۔ آؤ میں بتا دیتا ہوں حق کیا ہے۔ وہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے تمہاری جن سے تمہارے لیے جوڑے بنائے اور چوپایوں کے جوڑے بنائے، وہ تمہیں زمین میں پھیلاتا ہے، کوئی چیز اس کے مانند نہیں، اور وہ خوب سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اور اس کے پاس کیا ہے اس کے خزانوں میں، کہ آسمانوں اور زمین کی چابیاں اسی کے پاس ہیں، ساری چابیاں کنجیاں اس کے پاس ہیں۔ وہ جس کے لیے چاہتا ہے روزگی میں کشادگی کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ وہ بے شک ہر چیز کا علم رکھتا ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں۔ فرمایا کہ اسی نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا، وہی دین ہے یہ۔ ہم نے آپ کو بذریعہ وحی دیا جس کا حکم ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا۔ ان تمام یہ اولو العزم انبیاء کرام ہیں، اور سب سے کہا تھا کہ تم دین کو قائم کرو اور اس میں اختلاف مت کرو، اختلاف نہیں ہونا چاہیے، یہی سب سے بڑی مہلک بات ہے۔ تو آپ جس بات کی دعوت مشرکوں کو دیتے ہیں وہ ان پر بڑی بھاری گزرتی ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی قربت کے لیے چن لیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اسے اپنی راہ دکھاتا ہے، اس کو اپنا راستہ دکھا دیتا ہے، اور وہ اسی راستے پر چلتا ہے۔ اور ان لوگوں نے ان کے پاس صحیح دین کا علم آ جانے کے بعد محض آپس کے بغض و عناد کی وجہ سے اختلاف کیا، وہ اسی اختلاف میں پڑ گئے، بس کہ میں صحیح تم صحیح، میں غلط تم غلط، اسی میں لگے رہے۔ اگر آپ کے رب کی طرف سے ان کے بارے میں وقت مقرر تک تاخیر کا فیصلہ نہ ہوا ہوتا تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا گیا ہوتا، اللہ فیصلہ کر دیتا۔ لیکن یہ اللہ کا قانون نہیں ہے کہ یہاں پر فیصلے ہوں، فیصلے تو وہیں ہوں گے، سارے فیصلے وہاں ہوں گے، یہاں کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، یہ عمل کی جگہ ہے، دار الجزا وہ ہے، تو وہاں پر فیصلے ہوں گے۔ اور جو لوگ گزشتہ کافروں کے بعد اللہ کی کتاب یعنی قرآن کے وارث بنائے گئے، یعنی یہود و نصارہ یا کفار قریش، وہ لوگ اس کتاب کے بارے میں بڑے گہرے شک میں پڑے ہوئے ہیں، ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ بس اے میرے نبی، آپ لوگوں کو اسی دین توحید کی طرف بلاتے رہیے اور خود بھی اسی پر قائم رہیے جیسے کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور دیکھیں ان کافروں کی خواہشات کی پیروی مت کیجیے، اور آپ کہہ دیجیے کہ میں تو ان تمام کتابوں پر ایمان رکھتا ہوں جو اللہ نے نازل کی ہیں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کے مطابق فیصلہ کروں۔ اللہ ہی میرا رب ہے، تمہارا رب ہے، ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے اور تمہارے میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، اس لیے کہ حق واضح ہو چکا ہے، پتہ چل گیا سب کو حق کیا ہے، تو اب جھگڑا کس بات کا؟ اللہ قیامت کے دن ہم سب کو جمع کرے گا اور سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے، وہاں فیصلہ ہو جائے گا کون حق پہ تھا کون باطل تھا۔ اور جو لوگ اللہ کے دین کے بارے میں اسے بہتوں کے ذریعے قبول کیے جانے کے بعد جھگڑتے ہیں اور خام خواہ کی بحثیں کرتے ہیں، ان کے دلیل ان کے رب کے نزدیک باطل ہے، اللہ نہیں مانتا، ان پر اللہ کا غضب ہے، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ نے ہی اپنی کتاب کو حق و انصاف کے ساتھ نازل کیا ہے۔ ارے میرے نبی، آپ کو کیا معلوم کہ شاید کہ قیامت قریب آ گئی ہو، لعل الساعۃ قریب، یعنی تو مانگتے ہیں نا، کہتے ہیں قیامت کب ہے، کب آئے گی کب آئے گی، تو کیا پتا آپ کو بھی نہیں پتا کہ قیامت ہو سکتا قریب آ چکی ہو۔ اور جو لوگ اس کی آمد پر یقین نہیں رکھتے وہ اس کی جلدی مچاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ لاؤ قیامت لاؤ، کہاں ہے قیامت، سچے ہو تو قیامت لاؤ۔ اور جو اہل ایمان ہیں وہ اس سے خائف رہتے ہیں، ان کے دل میں خوف ہوتا ہے کہ وہ ڈرتے ہیں کہ اگر قیامت آ گئی تو کیا ہوگا ہمارا، کہیں ہم جہنم میں تو نہیں چلے جائیں گے۔ وہ جانتے ہیں کہ اس کا آنا حق ہے، مانتے ہیں اس بات کو۔ جان لیجئے کہ جو لوگ قیامت میں شک کرتے ہیں وہ بڑی دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، بہت مہربان ہے، وہ جسے چاہتا ہے روزی دیتا ہے، وہ قوت والا ہے، زبردست ہے۔ اب جو اللہ نے تو دے دیا، اب تم نے کیا کیا اس کے لطف و کرم کا فیصلہ، یا اس کے بارے میں تمہارا کیا معاملہ ہے؟ جو شخص آخرت کی کھیتی یعنی اجر و ثواب چاہتا ہے تو ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور لے لو اور لے لو اور لے لو، جتنا قریب آتا ہے اللہ کے، اللہ تعالیٰ اور اس کے قریب آ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا اس کے بارے میں انعام ہے۔ اور جو شخص دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، دنیا چاہتا ہے، تو ہم اسے کچھ حصہ دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے یہ لے لو، اور لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملے گا،
آخرت میں اجر و ثواب کا کوئی حصہ نہیں ملے گا، وہاں کچھ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اسی لیے کہ اس نے تو آخرت کی کھیتی چاہی ہے، آخرت کا اجر و ثواب تو نہیں مانگا، دنیا کی کھیتی چاہیے اس نے۔ دنیا اس کا مطمع نظر ہے، دنیا اس کا مقصد ہے، تو دنیا دے دے گا اللہ تعالیٰ، یہ لو کھا لو تم، لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ فرمایا کیا ان کے ایسے شرکاء ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کر دیا جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے اور اپنی طرف سے بناوٹی ہے ان کا، اور اگر اللہ کی جانب سے یہ بات طے نہ ہو گئی ہوتی کہ ان کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا تو اسی دنیا میں ہی ان کا درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، اللہ تعالیٰ یہی فیصلہ کر دیتا ان کا۔ بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے، تو اے میرے نبی آپ اس دن ظالموں کو اپنے کرتوتوں کی بدولت خائف دیکھیں گے، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، ان کا وبال ان پر آ کر رہے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے، وہ جنتوں کے باغات میں ہوں گے، یہ لوگ جو چاہیں گے ان کے رب کے پاس انہیں ملے گا۔ یہی اللہ کا بڑا فضل ہے، بہت اللہ کی یہ رحمت ہے۔ تو یہی ہے وہ نعمت جس کی اللہ نے اپنے بندوں کو خوشخبری دیتا ہے جو ایمان لائے، انہوں نے عمل صالح کیا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں اللہ کی پیغام رسانی میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہا ہوں، میں تم سے کچھ نہیں مانگ رہا ہوں، صرف قرابت کی محبت چاہتا ہوں کہ میں تمہارا رشتہ دار ہوں، تمہارے خاندان میں سے ہوں، تمہارے قریش میں سے ہوں، تو میری بات تو سن لو، تم تو یہ بھی نہیں برداشت کر رہے۔ اور جو شخص نیکی کرتا ہے ہم اس کی اپنی طرف سے ایک نیکی کا اضافہ کر دیتے ہیں، بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا، نیک کاموں کا بڑا قدردان ہے۔ ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، کیا کفار مکہ کہتے ہیں کہ محمد نے اللہ پر افطرا پردازی کی ہے، جھوٹ بولا ہے؟ بس اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دے، اللہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے کلام قرآن کے ذریعے راسخ کر دیتا ہے، بے شک وہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے۔ تو یہ فرمائیں کہ اگر آپ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اگر آپ افطرا پردازی کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل پہ مہر لگا دے گا، لیکن آپ نے تو ایسی بات کہی نہیں ہے، یہ تو ان کی باتیں ہیں، یہ جو باطل باتیں کر رہے ہیں۔ اور وہی ہے اللہ جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تمہارے اعمال کو جانتا ہے، اور ایمان والوں اور عمل صالح کرنے والوں کی دعا و عبادت کو قبول کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا فضل کیا ہے، اور اپنے فضل سے انہیں مزید دیتا ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور اگر اللہ اپنے بندوں کی روزی میں خوب کشادگی دے دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کرنے لگتے۔ یہ ہے معاملہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کنٹرول رکھا ہوا ہے کہ بتانا ہے کہ جس کو دینا ہے، جس کی ضرورت ہے اتنا ہی دے گا، یہ نہیں ہے کہ جتنا چاہے دے دے۔ اگر یہ کرے گا تو یہ سرکش ہو جائیں گے، جن کے پاس پیسہ ہے آج تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے، بس ہم جو مرضی کریں۔ اب فرمائے نہیں، لیکن وہ جو چاہتا ہے اسے ایک اندازے سے اتارتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر، انہیں اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ اور وہی ہے جو بارش نازل کرتا ہے بعد اس کے کہ لوگ نا امید ہو جاتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، اور اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے۔ وہی ہے کارساز، وہی ہے تعریف کا سزاوار۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمان اور زمین کا پیدا کرنا، اور وہ جانور ہیں جنہیں اس نے دونوں جگہ پھیلا رکھا ہے، اور وہ جب چاہے گا انہیں جمع کرنے پر پوری طرح قادر ہوگا۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اور تمہیں جو مصیبت بھی لاحق ہوتی ہے تمہارے کیے کا نتیجہ ہوتی ہے، تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے، وہ مصیبت کی شکل میں آتی ہے، وہ تمہاری بہت سی خطائیں معاف کر دیتا ہے۔ اگر وہ ہر چیز کا تم سے مواخذہ کرنے لگے تو کوئی بچے گا نہیں، پھر سب مارے جائیں گے، لیکن وہ تو معاف کر دیتا ہے۔ اور تم اللہ کو زمین میں عاجز نہیں بنا سکتے، اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی کارساز ہے نہ مددگار۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ سمندر میں پہاڑوں کے مانند چلنے والے جہاز ہیں، بڑے بڑے جہاز۔ آج بھی جو جتنے بڑے بڑے جہاز بنا رہے ہیں لوگوں کو کئی کئی منزلہ، تو یہی فرمایا کہ پہاڑوں کے مانند اگر وہ چاہے تو ہوا کو روک دے، پس وہ جہاز سمندر کی پشت پر ٹھہر جائے۔ بے شک اس میں ہر بڑے صابر و شاکر بندے کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو چاہے کتنا بڑا جہاز ہو، کتنی بڑی سائنس اور ٹیکنالوجی ہے، لیکن اس کا حکم آ جائے تو وہ ایک سیکنڈ میں اس کو تباہ و برباد کر دے گا، گرا دے گا۔
یا ان کشتیوں کو ان میں سوار لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ڈبو دے، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اور وہ تمہاری بہت سی خطائیں معاف کر دیتا ہے۔ اور جو لوگ ہماری نشانیوں میں جھگڑتے ہیں وہ جان لیں کہ عذاب الہی سے ان کے چھٹکارے کی اب کوئی صورت نہیں ہے، بچ نہیں سکتے، بھاگ نہیں سکتے۔ پس لوگوں، تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ دنیاوی زندگی کا چند روزہ فائدہ ہے، اور جو نعمت اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر ہے، دیر پا ہے، اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے ان لوگوں کے لیے۔ یہ کون ہیں جن کے لیے یہ آخرت ہے؟ تو فرمائیں کہ یہ ہے اللہ کی نعمت سے فائدہ اٹھانے والے جو ایمان لائے۔ پہلی صفت، جو اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، توکل، جو بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں اور کاموں سے بچتے ہیں، ہمیشہ اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں، اور جب انہیں کسی پر غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ معاف کرنے والے ہیں، کتنا بڑا یہ ان کا یہ معاملہ ہے کہ غصہ آ رہا ہے لیکن نہیں، معاف کر دیا۔ اور جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مان لیا اور نماز قائم کی، ان کے معاملات آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہیں امرہم شورا بینہم، مشورے سے، کہ ان کے ہاں وہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، انانیت نہیں ہے کہ بس میں ہی ہوں، میری بات مانو، نہیں، یہ فرعونی سوچ ہوتی ہے کہ میں وہی تمہیں دکھاؤں گا جو میں دیکھ رہا ہوں، نہیں، بلکہ مشورہ، شورا۔ اور جب مشورہ کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، خراب نہیں ہوتا پھر وہ۔ اور ہم نے انہیں جو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب ان پر زیادتی ہوتی ہے تو وہ بدلہ لے لیتے ہیں۔ اللہ نے بدلہ دینے کا حق دیا ہے ان کو، وہ بدلہ لے لیتے ہیں۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، یہ جائز ہے ان کے لیے، برائی کا بدلہ اسی کے برابر ہونا چاہیے۔ پس جو معاف کر دے، اصلاح کر لے، اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ وہ بے شک ظالموں کو پسند نہیں کرتا، جو معاف کر دیتا ہے، اصلاح کرتا ہے، وہ دیکھیے اس کا سب اثر کتنا ہے، اس کا کتنا اجر ہے اس کو۔ اور جو مظلوم ظلم کیے جانے کے بعد اپنا بدلہ لے لیں، ان پر کوئی الزام نہیں، ٹھیک ہے انہوں نے اپنا حق لے لیا۔ الزام ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق فساد پھیلاتے ہیں، انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ ہیں وہ لوگ اللہ کے مجرم کہ جو کہ اس طرح ظلم کرتے ہیں لوگوں پر۔ تو فرمایا کہ جو آدمی صبر کرے اور معاف کر دے تو بے شک ایسا کرنا بہترین کاموں میں سے ہے۔ اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے بعد اس کا کوئی دوست ہی نہیں ہے، کون اس کی مدد کرے گا؟ اور جب ظالم لوگ عذاب کو دیکھ لیں گے تو آپ انہیں کہتے ہوئے پائیں گے کہ دنیا میں واپس جانے کا کوئی ہے راستہ، کوئی طریقہ، کوئی صورت، کوئی شکل، کسی طرح میں واپس چلے جائیں۔ اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ آگ کے سامنے لائے جائیں گے، اور اس حالت میں کہ وہ ذلت و رسوائی کے نیچے دبے ہوں گے، کنکھیوں سے آگ کو دیکھیں گے۔ اتنی ہمت نہیں ہے کہ آنکھیں کھول کر دیکھ لیں، کنکھیوں سے اس طرح چھپ چھپ کے دیکھ رہے ہیں اس کو۔ اور اہل ایمان کہیں گے بے شک گھاٹا اٹھانے والے تو وہ ہیں جو قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو گھاٹے میں ڈالیں گے، نہ انہیں اپنی فکر کی نہ اپنے اہل و عیال کی فکر کی، مستی میں لگے رہے۔ جان لیجئے کہ ظالم لوگ بے شک دائمی عذاب میں مبتلا رہیں گے، بہت برا حشر ہوگا۔ اللہ کے سوا ان کے دوسرے کوئی حمایتی نہیں ہوں گے جو ان کی مدد کریں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی راہ ہدایت نہیں ہے، وہ راہ ہدایت پا ہی نہیں سکتا۔ تو اے لوگوں، اپنے رب کا حکم مانو اس دن کے آنے سے پہلے پہلے، جسے اللہ کی جانب سے کوئی نہیں ٹال سکے گا۔ اس دن کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، کہاں جاؤ گے؟ نہ بھیس بدل کر چھپ جانے کی جگہ ہوگی، کہیں نہیں جا سکتے تمہیں بھگتنا ہوگا۔ پس اگر وہ اعراض کرتے ہیں تو اے میرے نبی، ہم نے آپ کو ان کا نگراں بنا کر نہیں بھیجا، نہیں سنتے، جانے دیجئے، چھوڑیے۔ آپ کی ذمہ داری تو صرف تبلیغ و دعوت ہے، یہ ہے آپ کا کام، یہ آپ کام کرتے رہیے۔ اور جب ہم انسان کو اپنی جانب سے مہربانی کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس پر خوش ہو جاتا ہے کہ مجھے تو بڑی نعمتیں مل گئیں۔ اگر اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے اس پر کوئی آفت پڑتی ہے تو بے شک انسان بہت ہی ناشکرا بن جاتا ہے، پھر رونے دھونے لگتا ہے، ہائے کیا ہو گیا۔ فرمایا کہ آسمان اور زمین کی بادشاہی صرف اللہ کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہ اس کا معاملہ ہے۔ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، یا انہیں بیٹے اور بیٹیاں ملا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، وہ بے شک بڑا جاننے والا، بڑی قدرت والا ہے۔ تو یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ آپ کسی کو بیٹیاں دے دیں، پہلے بیٹیوں کا ذکر فرما دیا،
کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ تحفہ ہے، یہب لمن یشاء الذکور ویہب لمن یشاء، تو یہ تو تحفہ ہبہ ہے اللہ کی طرف سے۔ اور کتنے ہی لوگ ہیں بیٹی ہو جائے تو جاہلیت کی طرح آج بھی ان کا مزاج خراب ہو جاتا ہے، یہ سب اس عورت کی وجہ سے، یہ اس بیوی کی وجہ سے منحوس ہے، یہ بیٹیاں ہی ہوتی ہیں اس کے، منحوس وہ ہیں یا تم ہو بے منحوس کہ تمہاری وجہ سے یہ پھر سب کچھ ہو رہا ہے۔ کتنی غلط وہ فکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو بتا رہا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ تحفے دیتا ہے کہ بیٹیاں دے دے، بیٹے دے دے، یا دونوں ہی دے دے یا کچھ بھی نہ دے، یہ چار ہی شکلیں ہیں، پانچویں کوئی ہے ہی نہیں اس کی، تو یہ سب اس کی طرف سے۔ پھر اس پہ روتے کیوں، چیختے کیوں، چلاتے کیوں ہو تم کہ بیٹیاں ہو گئیں؟ یہ سب اللہ دے گا۔ اور فرمایا کہ کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس سے اللہ بات کرے، اللہ تعالیٰ ہم کلام نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ اس پر وحی نازل کرے، وحی کا طریقہ، یا کسی اوٹ کے پیچھے سے جیسے کہ حضرت موسیٰ سے بات کی، یا کسی رسول کو بھیجے جو اس کی اجازت سے وہ جو چاہے اس کی وحی پہنچا دے، جیسے تمام انبیاء کرام آئے، وہ بے شک سب سے اونچا بڑی حکمت والا ہے۔ تو یہ وحی کے 3 طریقے بتا دیے کہ اس کے ذریعے سے وحی آتی ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے انسانوں سے بات کرنے کا۔ اور ہم نے اسی طرح اپنے حکم سے آپ پر قرآن کی وحی نازل کی۔ آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے، نہ ایمان کو جانتے تھے، لیکن ہم نے قرآن کو نور بنایا، ہم نے وہ نور بنا کر بھیج دیا آپ کی طرف، جس کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دے دیتے ہیں۔ اور اے میرے نبی، آپ یقیناً لوگوں کو سیدھی راہ دکھاتے ہیں، آپ کے ذریعے سے سیدھی راہ دکھتی ہے، سب کو پتہ چل جاتا ہے۔ اس لیے کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ اللہ کے نبی کو جاتا ہے۔ یہ لوگوں اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے جو قربانی کریں گے، اللہ کے رسول کے لیے میں حج کرنے جا رہا ہوں، بھئی ان کے لیے کیا، تم کرو اپنا، اس کا کریڈٹ جائے گا ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے کہ ہدایت تو ان سے ملی ہمیں، انہوں نے ہدایت دی ہمیں، ہماری ہر چیز کا کریڈٹ ان کو جاتا ہے۔ جو بھی نیک کام کرتے ہیں ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، سارا کریڈٹ ان کو سب کو جائے گا۔ تو لہذا پھر کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم ان کی طرف سے روزے رکھ لیں، ہم ان کی طرف سے قربانیاں کر لیں، ہم ان کے ذریعے سے حج کر لیں، عمرے کر لیں، اللہ ان کے نام کر دیں، نہیں، کوئی ضرورت نہیں، وہ تو ہمارے ہر کام کا کریڈٹ ان کو ملے گا۔ یہی جو فرمایا جا رہا ہے کہ اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ دیتے ہیں لوگوں کو سیدھا راستے کی طرف راہ، آپ ہدایت دیتے ہیں۔ صراط اللہ، اللہ کی راہ جس کی ملکیت وہ تمام چیزیں ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ تو جان لیجئے کہ تمام معاملات سب کے سب اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق